فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ. عتیلی وہ کیسا تھا مجھے ذرا بتاؤ، کیسا تھا مجھے بتاؤ. تو اب ام معبد آپ کو بتا رہی ہے. والضحیٰ کا ترجمہ میں ان کے الفاظ سے کرنے لگوں اب، اور واللیل اذا سجا کا ترجمہ میں ان ام معبد کے الفاظ سے کرنے لگوں. اور ایسے کلمات لے کر آئی کہ آج تک ترجمے کرنے والے پسینے پسینے ہو رہے ہیں. ان پڑھ عورت. بعد میں دونوں میاں بیوی ایمان لے آئے رضی اللہ عنہما بن کے. وہ کہنے لگے رأیت رجلا ظاہر الوضاء، میں نے ایک جوان دیکھا، کیا اس کے چہرے پہ نور تھا. ابلج الوجہ، چمکتا چہرہ تھا چاند کی طرح. حسن الخلق، سر سے لے کر پاؤں تک حسن ہی حسن تھا. لم تعبه ثجلہ ولم تزر به سعلہ، وسیم قسیم فی عینیہ دعج، فی صوته سحل، فی لحیته کثافہ، فی عنقه سطع. الفاظ دیکھیں، اگرچہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گے لیکن ردم دیکھا. ایسے حسین، ایسے خوبصورت کہ دیکھنے سے آنکھ نہ بھرتی تھی. وسیم، ایسے حسین، ایسے خوبصورت کہ ہر جسم کا ہر حصہ الگ الگ خوبصورت. قسیم، وسیم، قسیم، حسین. تو دنیا میں حسین تو بہت آئے، ان کے سردار ہیں یوسف علیہ السلام، لیکن وسیم اور قسیم ایک آیا، وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. وسیم اسے کہتے ہیں جس کو دیکھنے سے جی نہ بھرے، آنکھ نہ بھرے، جتنا دیکھے اتنا دیکھنے کو جی چاہے. حسین میں یہ نہیں ہوتا، ایک دفعہ، دو دفعہ، 10 دفعہ، 100 دفعہ طبیعت بند. لیکن قسیم اس کو کہتے ہیں کہ بس دیکھتے جاؤ تو دل شوق بڑھتا جائے، بڑھتا جائے، بڑھتا جائے، عمر بیت جائے، شوق نہ کٹے. قسیم جو سر سے لے کر پاؤں تک، پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے بالوں تک ہر شے جس کی حسین ہو. شدید سواد الشعر، سیاہ کالے بال تھے. رجل الشعر، گھنگریالے نہیں تھے پورے اور کھلے بھی نہیں تھے، نیم گھنگریالے بال تھے پانی کی خوبصورت لہروں کی طرح. گردن سراہی دار تھی بڑی لمبی، ماتھا تھا چوڑا واسع الجبین. ازہر اللون، رنگ تھا کلیوں جیسا، پھول جیسا نہیں، کلیوں جیسا، کہ کلی میں رونق پھول سے زیادہ ہوتی، کلی میں چمک پھول سے زیادہ ہوتی. ازج الحواجب، اس کے یہ بال بھمیں جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں، ایسے تھے جیسے کمان، جیسے ایسے گول. من غیر قرن، یہاں بال نہیں تھے، یہاں بال آ جائیں، یہ اکٹھی ہو جائیں تو حسن میں ذرا کمی آ جاتی، کہ یہاں بال نہیں تھے. فی لحیتہ کثافہ، داڑھی بڑی خوبصورت بھاری داڑھی تھی، بھاری گھنی داڑھی تھی. فی صوتہ سحل، آواز میں ایک روب تھا، ایک جادو تھا، ایک کشش تھی. وہ سارے قریش کہتے تھے آنے والوں، اوہ اس کی نہ سننا جادوگر ہے. جیسے اب تبلیغ والوں کو نہ سننا یہ جادوگر ہیں. یہ چندہ نہیں لیتے، بندہ ہی لے جاتے. تو طفیل بن عامر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، قبیلہ دوس کے سردار. تو ان کو قریش نے کہ جادوگر ہے یہاں، جو اس کی سنتا اسی کا ہو جاتا، اس کی سننا نہیں. وہ کہنے لگے میں ایسا ڈرا کہ میں نے کانوں میں روئی ڈال لی. میں نے کہا اس کی سنو کہیں. تو میں طواف کر رہا تھا تو میں نے ایک بڑا حسین نوجوان دیکھا حرم میں. تو میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ ان کا وہی ہے جادوگر، وہی ہے. کہنے لگے میں نے جب دیکھا
تو میرے جی میں ہے کہ جادوگر کا چہرہ ایسا نہیں ہوتا، اور میں پاگل نہیں، عقل مند ہوں، اپنی قوم کا سردار ہوں، میں ایسے اس کی بات میں آ جاؤں گا؟ میں سنوں تو صحیح یہ کہتا کیا ہے، اگر اچھی بات ہوگی تو میں لے لوں گا، بری ہوگی تو چھوڑ دوں گا۔ تو کانوں سے روئی نکالی اور کہنے لگا کہ محمد ايش تقول صلی اللہ علیہ وسلم، تیری دعوت کیا ہے، کیا کہتے ہو؟ تو اب ہر آدمی سے نا اس کے حساب سے بات کر، ہر ایک کو ایک بات نہیں کرتے تھے، ہر ایک سے ایک بات نہیں کرتے تھے، جتنے لوگ ہیں اتنے ہی انداز ہیں دعوت کے، چند جملے رٹ کے بس اسی کو بولنا یہ دعوت ہے، اور اس کے علاوہ دعوت نہیں، یہ بہت نادانی ہے۔ تو آپ نے اس کو جب دیکھا تو آپ نے کہا الحمدللہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ اللہ اکبر، ویسے ہل گیا، کہنے لگا عید 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 فقط بلغنا قاموس البحر، ان کو دوبارہ دورہ جو کہا ہے، دوبارہ دورہ، تیرے جملوں نے 7 سمندر پی لیے ہیں، تیرے جملے ایسے حسین ہیں کہ 7 سمندر پی لیے ہیں۔ تو آپ نے پھر دہرایا الحمدللہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، کہنے کہ ہاتھ بڑا، کلمہ پڑا۔ فی صوتہ سحل، آواز میں روب، آواز میں کشش، آواز میں جادو، فی عینیہ دعج، آنکھیں موٹی خوبصورت اور سیاہ، پتلی سیاہ، سفیدی انتہائی سفید، بیچ میں سرخ باریک دھاگے کی طرح ایسے لکیریں تھی، لکیریں، اشکل العینین جس کو کہتے ہیں اشکل، احور، سفید، سفیدی انتہائی سفید، پتلی انتہائی سے، ادعج موٹی، اشکل لمبی سرخی کے ساتھ، اور اکحل سرما لگی ہوئی، اور اہدب یہ بال جس کو پلک کہتے ہیں اردو میں زیادہ لمبے اور حسین تھے۔ اب کی عادت مبارکہ جو دیکھنے کی تھی وہ اس طرح تھی، اب یوں دیکھتے تھے، ایسے نہیں دیکھتے تھے، ایسے دیکھتے تھے شرم کی وجہ سے۔ کبھی کبھی آپ آنکھ ایسے اٹھاتے تھے تو آپ کی آنکھوں میں ایسی چمک اور نور ہوتا تھا کہ کوئی آپ کو پھر براہ راست نہیں دیکھ سکتا تھا، سب ایسے ہو جاتے تھے۔ صرف 2 آدمی اس وقت آپ کو دیکھ سکتے تھے، ایک ابو بکر، ایک عمر، بس، اور کوئی نہیں آپ کو دیکھ سکتا تھا۔ لم تعبہ سجلہ، ایک بات اور نے کہا، پیٹ نکلا ہوا نہیں تھا کہ برا لگے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ خود مشرق میں ہوتے ہیں، پیٹ مغرب میں ہوتے ہیں، خود وہ رائٹ جا رہے ہوتے ہیں، پیٹ لیفٹ جا رہا ہوتا ہے، اور لوگ منہ سے ہنستے ہیں، وہ پیٹ سے ہنستے ہیں ایسے۔ بھائی موٹے آدمی ناراض نہ ہونا، آپ کے فائدے کی بات بتا رہا ہوں۔ لم تعبہ سجل، پیٹ نکلا ہوا نہیں تھا، موٹے نہیں تھے کہ عیبدار بن جائیں، بدصورت بن جائیں۔ ولم تزری بہ سعلا، گنجے نہیں تھے کہ حسن میں کمی آ جائے۔ شدید و سواد الشعر، سیاہ کالے گھنیرے بال، دنیا سے جاتے وقت آپ کی داڑھی اور سر میں 14 سفید بال تھے، 14 داڑھی اور 14 سفید، اور ایک روایت میں آتا ہے 20، دونوں شمائل ترمذی کی روایت ہیں، 14 20 دونوں موجود۔ براق الثنایا، بات کرتے تھے تو دانتوں سے نور نکلتا تھا، کہ ان منطقہ خرزات نظم یتحدرن، اور الفاظ ایسے نکل رہے تھے جیسے موتی پر موتی نکلتا آتا ہے، ایسے ایسے ایسے، جیسے موتی پر موتی گرتا ہے، ایسے بول رہے تھے جیسے موتی گر رہے ہوں، جیسے موتی گر رہے ہوں۔ والضحى واللیل اذا سجى، وہ جو حسان بن ثابت نے 2 شعر کہہ دیے،
قیامت تک جتنی نعتیں لکھی جائیں گی، جو آج تک لکھی گئیں، جو آئندہ لکھی جائیں گی، اور جتنی زبانوں میں لکھی گئیں اور لکھی جائیں گی، وہ سارے میں ایک پلڑے میں رکھوں اور حسان کے 2 شعر ایک طرف رکھوں تو ان 2 شعر کا وزن ان سب سے زیادہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ یہ حسن کا لفظ ظاہری خوبصورتی پر بولا جاتا ہے تو اس کو آنکھ سے جوڑا کہ خوبصورتی آنکھ سے نظر آتی۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي۔ ایک دفعہ اما عائشہ کپڑا سی رہی تھی گھر میں بیٹھ، تو ہاتھ سے سوئی گر گئی، اب سوئی نظر نہیں آ رہی، تھوڑا اندھیرا سا ہے تو وہ اس کو ڈھونڈ رہی ہیں ایسے سے۔ اتنے میں ہمارے نبی کمرے میں داخل ہوئے تو آپ کے چہرے کے نور سے سوئی چمکنے لگی، نظر آ گئی۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَالضُّحَىٰ، آپ جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، جمال کہتے ہیں خاندانی بڑائی کو، خاندانی بزرگی کو، خاندانی عزت کو، شرافت کو جمال کہتے ہیں۔ اردو میں جمال خوبصورتی کے لیے آتا ہے، لیکن عربی میں حسن آتا ہے خوبصورتی کے لیے اور جمال آتا ہے خاندانی وجاہت کے لیے۔ تو انہوں نے فرق کیا کہ آپ جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا، آپ جیسا جمیل کسی ماں نے نہیں جنا، چونکہ جمال کا تعلق خاندان سے ہے، خاندان سے۔ تو خاندان اللہ نے آپ کو ایسا دیا کہ میرے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سارے آدم کی نسل میں سے عربوں کو چھانٹا، پھر سارے عرب کی نسل میں سے مدر کو چھانٹا، پھر سارے مدر، ایک آپ کے دادوں میں ایک نام ہے، پھر مدر کی نسل میں سے قریش کو الگ کیا، پھر قریش میں سے ہاشم کو الگ کیا، پھر ہاشم کی نسل میں اللہ نے میرا انتخاب کیا۔ انا خیرکم ابن و نفسا، میرے جیسا عالی خاندان کوئی نہیں ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب آدم علیہ السلام تک اس لیے محفوظ ہے کہ ایسا خاندان اللہ نے بنایا ہی کوئی۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یضلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناط بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زہر بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کون سی ماں آپ جیسا جنے کی، کون سی ماں آپ جیسا جنے کی۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آپ ہر عیب سے پاک بنائے گئے۔ یہ آخری مصرے میں جو طاقت ہے نا، اس پر میں کہتا ہوں ساری دنیا کے نعتیہ کلام اس کے سامنے چھوٹے پڑ جاتے ہیں۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، یہ کہ یا رسول اللہ آپ ایسے پیدا کیے گئے جیسے آپ نے خود اپنے آپ کو چاہا ہو۔ یہ پتہ کیا ہے، یہ رب محمد اور روح محمد آمنے سامنے اللہ حسان نے کر دیے ہیں، اور رب محمد روح محمد سے پوچھتا ہے میرے حبیب تو بتا تمہیں کیسا بناؤں، تیری آنکھیں کیسی ہوں، تیرا ماتھا کیسا ہو، تیرا قد کیسا ہو، تیرا جسم کیسا ہو، تیرے ہاتھ کیسے ہوں، تیری چھاتی کیسی ہو، تیرے بال کیسے ہوں، تیری داڑھی کیسی ہو، تیری آنکھوں کا رنگ کیسا ہو۔ جیسے ایک ایک چیز اللہ نے بنایا، اللہ نے اپنی مرضی کے مطابق۔ شاعر کا کمال ہے کہ یا رسول اللہ آپ ایسے بنے جیسے آپ نے خود اپنے آپ کو چاہا۔ والضحیٰ
واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا، میں نے آپ کو ہرگز نہیں چھوڑا، میں آپ پہ ناراض نہیں ہوں. وللآخرۃ خیر لک من الاولی، دنیا تو گزرگاہ ہے میرے محبوب، گزار دیں آپ کے لیے سرداریاں آگے آ رہی ہیں. جس دن آپ گئے ہیں اس رات آپ کے گھر میں ایک چھٹانک تیل نہیں تھا کہ چراغ جلتا، 10 گرام تیل نہیں تھا کہ جس سے چراغ جلتا. پڑوسی عورت سے تیل لے کر آئیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ بیماری ہے گھر میں، تیل کوئی نہیں ہے. دو مہینے چولہا نہیں جلا، 2 مہینے کھانے، روٹی نام کی چیز 2 مہینے نہیں کھائی، 2 مہینے روٹی کا لقمہ پیٹ میں نہیں گیا. پوچھنے والے نے پوچھا تو پھر کیا کھاتے تھے؟ کبھی کھجور مل جاتی تھی وہ کھا لیتے تھے، اوپر سے پانی پی لیتے تھے. آگے کیا ہو رہا ہے؟ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، آپ کے لیے مقام محمود انتظار میں ہے. آگے کیا ہوگا کہ قیامت کے دن دیکھنا سب سے آگے میں ہوں گا اور ساری دنیا میرے پیچھے ہوگی. میں براق پہ ہوں گا، لوگ پیدل ہوں گے. بلال میرے آگے سرخ اونٹنی پہ سوار ہو کے چلے گا. میدان محشر میں پہنچیں گے تو اللہ کا جھنڈا اللہ مجھے تھمائے گا، اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا اور سارے انبیاء اور ساری آدم کی اولاد میرے جھنڈے کے نیچے ہوگی. 1000 جنت کے خدام میرے چاروں طرف کھڑے ہوں گے، جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی. سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میرا قدم نہ پڑ جائے، اور ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ چلی جائے. اور یہاں آخری رات میں تیل کوئی نہیں ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. یہ آیت میرے نبی کی شان میں، سارا قرآن ہمارے نبی کی شان بتاتا ہے، لیکن یہ آیت میرے خیال کے مطابق، میں اپنا خیال بتا رہا ہوں، ممکن ہے کسی کی اور رائے بھی ہو، میرے خیال میں یہ آیت آپ کی شان میں سب سے بلند ہے کہ رب ساری کائنات سے کہتا مجھے راضی کر. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ. لسر والو، اللہ کا راضی کرنا سب سے بڑی بات ہے. أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. صرف اللہ کے لیے کرو، صرف اللہ کو راضی کرو. موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، وہ بھاگ پڑے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بلایا، انہوں نے دوڑ لگائی. جب وہ آئے تو طور پر تو اللہ نے پوچھا ما أعجلك عن قومك يا موسیٰ. موسیٰ بھاگ کے کیوں آئے؟ میں نے تو نہیں کہا تھا بھاگ کے آؤ. تو انہوں نے کہا عجلت الیک رب لترضى. یا اللہ میں اس لیے بھاگ کے آیا ہوں کہ مالک بلائے اور نوکر جلدی آئے تو مالک خوش ہوتا، تو میں اس لیے بھاگا ہوں کہ تو خوش ہو جائے، تو خوش ہو جائے. تو کلیم جیسا رسول نبی کہہ رہا ہے کہ یا اللہ تو خوش ہو جا، جو ساری کائنات سے مطالبہ کرتا ہے کہ مجھے راضی کرو، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے محبوب میں نے آپ کو راضی کرنا ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. پھر اگلی 3 باتیں کہ تسلی تو ہو گئی تھی، لیکن اللہ نے انسانی ذہن کے مطابق قرآن اتارا کہ قسم بھی اٹھائی، جہاں شک پڑتا ہے قسم اٹھائی جاتی ہے، جہاں شک پڑتا ہے پچھلی دلائل، پچھلی باتیں یاد دلائی جاتی ہیں. اللہ نے دونوں کام کیے، قسم بھی اٹھائی اور قسم وہ اٹھائی کہ دل نرم ہو جا. وَالضُّحَىٰ، تیرے پیارے خوبصورت چہرے کی قسم. آپ کا دل تو پہلے ہی نرم ہے، پہلے ہی آپ ایک تھوڑا سا خیال سا ہے کہ میرے رب نے مجھے چھوڑ دیا ہے، اس کو دھونے کے لیے اتنا کچھ ہو رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ پیچھے گئے، أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. میرے حبیب، میں نے آپ کو ٹھکانہ دیا، میں آپ پہ ناراض ہو سکتا ہوں،
میرے حبیب میں نے آپ کو اپنا آپ دکھا دیا، بتا دیا، میں آپ پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ میرے حبیب میں نے آپ کا ہاتھ پکڑا، آپ کو غنی کیا، میں آپ پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ اور مجھے لگتا ہے اگلی صورت بھی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، الم نشرح لک صدرک، میں نے ہی آپ کا سینہ کھولا، بھلا میں آپ پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ ووضعنا عنک وزرک، میں نے آپ کے بوجھ ہٹائے، بھلا میں آپ پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ ورفعنا لک ذکرک، میں نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، بھلا میں آپ پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ کیسے بلند کیا ہے؟ جب آپ معراج پہ گئے تو آپ نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ ابراہیم آپ کے خلیل بنے، موسیٰ کلیم بنے، داؤد کے لیے لوہا نرم ہوا، سلیمان کے لیے ہوا تابع ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردے زندہ کیے گئے، تو میرے لیے کیا ہے؟ میرے لیے کیا ہے؟ فماذا جعلت لی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، میرے محبوب آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا۔ کہ وہ کیا ہے؟ کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک آپ کو اور میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا۔ لا الہ الا اللہ آگے یہ نہیں جدا ہو سکتا۔ لا الہ الا اللہ آدم علیہ السلام جڑے، پھر بدل گئے تو آگے لا الہ الا اللہ شیس علیہ السلام آ گئے، لا الہ الا اللہ ادریس آ گئے، لا الہ الا اللہ نوح آ گئے، ایسے چلتے 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 ہر نبی آ رہا ہے، نام لگا رہا ہے، پھر وہ جا رہا ہے تو نام کی جگہ دوسرا نام، جیسے ایک کی ٹرانسفر ہو گئی تو نیم پلیٹ اتر گئی، دوسری نیم پلیٹ لگ گئی۔ لیکن جب میرے نبی آئے، میرے محبوب آئے، میرے حبیب آئے، کل کائنات کے رسول آئے، تو اللہ کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس ختم، یہ اب جدا نہیں ہو سکتا۔ اللہ ذکرت الا ذکرت معی۔ اور ایک اور عجیب خوبصورت بات ہے، لا الہ الا اللہ میں 12 حرف ہیں، لا الہ الا اللہ میں 12 حرف ہیں، محمد رسول اللہ میں بھی 12 حرف ہیں۔ سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ 12 حروف ہیں، محمد رسول اللہ 12 حروف ہیں۔ تعبیر کے لیے جو حرف ہیں کچھ نقطے والے ہیں، کچھ بغیر نقطے والے ہیں، جو نقطے والے ہیں وہ کمزور ہیں، جو بغیر نقطے والے ہیں وہ طاقتور ہیں۔ جو نقطے والا جیسے با ہے، تا ہے، ثا ہے، جیم ہے، خا ہے، ذال ہے، ذا ہے، شین ہے، ضاد ہے، ظا ہے، غین ہے، فے ہے، قاف ہے، یہ سارے حرف کمزور ہیں کہ اپنا مطلب بتانے کے لیے نقطے کے محتاج ہیں، اور جو حرف نقطے کے محتاج نہیں وہ طاقتور ہیں کہ ان کو اپنا مطلب بتانے کے لیے کسی نقطے کی ضرورت نہیں، جیسے الف ہے، ہا ہے، دال ہے، را ہے، سین ہے، صاد ہے، طا ہے، لام ہے، میم ہے، یہ سارے وہ الفاظ ہیں جن میں نقطہ نہیں آتا، یہ حروف طاقتور ہیں ان حروف سے جن میں نقطہ آتا ہے۔ ٹھیک ہو گئی؟ جب اللہ نے کلمہ بنایا تو ان حرفوں کو لیا جن میں نقطہ نہیں آتا، لا الہ الا اللہ۔ پھر جب اپنے حبیب کو ساتھ جوڑا تو ان حرفوں کو لایا جن میں نقطہ نہیں آتا، محمد الرسول اللہ۔ جب اپنا نام رکھا تو ان حرفوں سے رکھا کہ جس میں کوئی نقطے والا حرف نہیں، اللہ۔ اور جب اپنے حبیب کا نام رکھا تو ان حرفوں کے ساتھ رکھا جن میں کوئی نقطہ نہیں، محمد اور احمد، محمد اور احمد، محمد اور احمد، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک آپ کا اور میرا نام اکٹھا چلے گا، جدا نہیں ہو سکتا۔ ان الجنت حرمت علی الانبیاء، سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک اللہ کا نبی نہ چلا جائے آخری، اور ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک یہ امت نہ چلی جائے۔ اتنے بڑی ہستی کو کہا جا رہا ہے دیوانہ، مجنون، جادوگر۔ کیا صبر ہے میرے نبی کا، ہر دور میں یہ طبقہ ہے، ہر دور میں رہے گا، آئندہ بھی آئے گا۔ اللہ نے ہم پر فضل فرمایا، ہم نے کہا نہیں، یہ کائنات خود نہیں بنی، اس کا بنانے والا اللہ ہے۔ چونکہ اللہ کو پتا تھا کہ ایک طبقہ ہے تو کہیں اللہ خبر دیتا ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر فتبارک اللہ رب العالمین۔ یہاں صرف خبر ہے،
کہ بھائی میں اللہ ہوں، میں تمہارا رب ہوں، میں نے زمین آسمان بنائے، عرش بنایا، عرش پہ استوا کیا، دن رات کا نظام چلایا، یہ سب تیرے رب کا ہے، سورج چاند ستارے سیارے۔ اب تھوڑا اس میں اللہ طاقت پیدا کر کے کہہ رہا ہے، طاقت پیدا کر کے فرما رہا ہے الم نجعل الارض مہادا، کون ہے میرے سوا جس نے زمین کو بچھایا ہو، والجبال اوتادا، کون ہے اللہ کے سوا جس نے پہاڑوں کو گاڑا ہو، وخلقناکم ازواجا، کون ہے اللہ کے سوا جس نے تمہیں گندے پانی سے مرد عورت بنایا ہو، وجعلنا نومکم سباتا، کون ہے اللہ کے سوا جو نیند لے کر آتا ہے، وجعلنا اللیل لباسا، کون ہے اللہ کے سوا جو یہ رات لے کر آیا ہے، وجعلنا النہار معاشا، کون ہے اللہ کے سوا جو دن کو روشن کر کے لاتا ہے۔ پھر ایک اور انداز میں اور طاقت کے ساتھ امن خلق السماوات والارض، تم بتا دو کون ہے اللہ کے سوا جس نے زمین آسمان بنائے ہیں، تم بتاؤ، اگر مجھے نہیں مان دو ہے کون؟ امن خلق السماوات والارض، کون ہے زمین آسمان بنانے والا، وانزل لكم من السماء ماء، پانی برسانے والا کون ہے، فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، کس نے یہ درختوں کو سرسبز رنگ دیا، یہ کون ہے؟ پھر تھوڑا ڈانٹ کے انداز میں، تو اب اس میں تھوڑی اور شدت آ گئی، قل اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ الدُّخَانُ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا وَكَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ فَقَضَاهُنَّ 7 سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ یہاں تھوڑی ڈانٹ ہے، کس رب کا انکار کر رہے ہو؟ اب تھوڑا لہجے میں سختی آ گئی، شدت آ گئی، کس رب کا انکار کر رہے ہو جس نے 2 دن میں زمین بنائی، پھر 2 دن میں تمہاری ضرورتوں کو اس میں سٹور کیا، بھرا، 2 دن میں بھرا، اس کو خزانوں سے بھرا، 4 دن میں تمہاری دھرتی کو مکمل کیا، پھر آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا، پھر وہ ایک دھواں تھا، پھر اسے 7 آسمان 2 دن میں بنایا، اور پھر ہر آسمان کو اپنے حکم کا غلام بنایا۔ یہ ہے تیرے رب کا کارخانہ، تیرے رب کی قدرت، تم اس کا انکار کر رہے ہو، اس کا انکار کر رہے ہو۔ تو میرے بھائیو، جب لا الہ الا اللہ کہا تو اقرار ہو گیا کہ یا اللہ تو حق ہے، تیرے سامنے سر جھکائیں گے۔ جب محمد رسول اللہ کہا تو یہ اقرار ہو گیا کہ اب اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزاریں گے، تیرے نبی کی مرضی والی زندگی گزاریں گے۔ لیکن چونکہ اس کلمے پر محنت نہیں ہوئی تو اللہ کو مان کے اللہ کی ماننا چھوڑ دیا، اللہ کے نبی کو مان کر اس کے طریقوں پہ چلنا چھوڑ دیا۔ تبلیغ ایک محنت ہے، ایک محنت ہے جو صدیوں بعد زندہ ہوئی ہے کہ آؤ بھائی اپنا کلمہ ٹھیک کرو، اپنا کلمہ ٹھیک کرو، اللہ کے لیے جینا سیکھو، اللہ کے لیے مرنا سیکھو، نہ پاؤنڈ پہ جیو نہ پاؤنڈ پہ مرو، نہ پاؤنڈ پہ ایمان کے سودے کرو، اللہ کے ساتھ سودا کرو۔ وہ ملا اور سب کچھ چلا گیا، سب کچھ مل گیا، وہ نہ ملا اور سب کچھ مل گیا تو ہر شے چلی گئی۔ اللہ کی قسم وہ ہار گیا جو مرتے ہوئے اللہ کو ناراض کر کے جا رہا ہے، اور اللہ کی قسم وہ جیت گیا جو مرتے ہوئے اللہ کو خوش کر کے جا رہا ہے۔ یہ محرم کا مہینہ وہ پیغام دیتا ہے۔ یہ محرم ہمارا سال شروع ہوتا ہے تو ایک بہت بڑا واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے، اس کو ہم نے رسم و رواج بنا دیا۔ جب دین کی حقیقت جاتی ہے تو پھر چیزیں رسم بن جاتی ہیں، ان میں جو سبق ہوتا ہے وہ کوئی نہیں سیکھتا، ایک رسم ہے وہ ادا ہو جاتی ہے۔ ربیع الاول آتا ہے، ہم 12 دن اپنے نبی کی یاد میں کیا کچھ نہیں کرتے۔ محرم آتا ہے، ہم حسین اور ان کے خاندان اور ان کے رفقا اور اہل بیت کو کیا کچھ یاد نہیں کرتے۔ لیکن ایک آدمی جھوٹ نہیں چھوڑتا، ایک آدمی شراب سے توبہ نہیں کرتا،
ایک آدمی ظلم نہیں چھوڑتا. یہ صرف 12 دن کا یاد کرنا نہیں ہے، ربیع الاول آ گیا تو یاد کیا. یہ ہر پل یاد کرنے والی ہستیاں ہیں. صرف 10 دن کا قصہ نہیں، ہر پل یاد کرنے والی ہستیاں ہیں کہ ایک پیغام ہے کہ اللہ کو راضی کر کے اگر میری ساری نسل ذبح ہوتی ہے تو سستا سودا ہے، اور اللہ کو ناراض کر کے مجھے 3 بر اعظم کا تخت ملتا ہے جو یزید کے پاس تھا، تو یہ گھاٹے کا سودا ہے، گھاٹے کا سودا ہے، یہ نفع کا سودا نہیں ہے. ایک بول پر امام علی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ساری نسل بچا سکتے تھے. اپنی آنکھوں کے سامنے نسل کو ذبح ہوتے دیکھنا کوئی آسان کام ہے؟ ہم نسل کے لیے تو جھوٹ بولتے ہیں، نسل کے لیے تو ہیرا پھیریاں کرتے ہیں. یاد رکھنا میرے بھائیو، غلط کمائیوں سے کبھی گھروں میں خوشی نہیں آتی، اور حلال کمائیوں والوں کو اللہ تعالیٰ کبھی رسوا نہیں کرتا ہے. اور یاد رکھنا حرام ہمیشہ زیادہ ہوگا، حلال تھوڑا ہوگا. تو ہم پیسے کے غلام نہیں، ہم اللہ کے غلام ہیں. ہم پیسے کی بندگی نہیں کرتے، اللہ کی بندگی کرتے. ہمارا آئیڈیل مال ملک نہیں ہے، ہمارا آئیڈیل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، آپ کی ہستی ہے. جس سے اللہ پیار کرے وہ کیسی ہستی ہوگی؟ اللہ نے کسی نبی کی قسم نہیں کھائی، آپ کی قسم اٹھائی، لعمرک تیری جان کی قسم. سبحان اللہ. نہ تورات کی قسم اٹھائی، نہ انجیل کی قسم اٹھائی، نہ زبور کی قسم اٹھائی، آپ کی کتاب قرآن کی قسم اٹھائی. قاف والقرآن المجید. کسی کا وکیل صفائی بن کے قسمیں نہیں اٹھائیں، آپ کا وکیل صفائی بن کے اللہ نے قسمیں اٹھائیں. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یہ میرا رب قسمیں اٹھا رہا ہے. آپ کی رسالت پہ قسمیں اٹھائیں، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. آپ کے اخلاق پہ قسمیں اٹھائیں، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم. صرف قرآن سے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ میرے رب نے اپنے نبی کو کیسے بیان کیا ہے، وہ کیسے اس سے پیار کیا ہے. ذرا سا ان کے دل پہ ملال ہے تو راضی کرنے کے لیے قرآن آ رہا ہے، راضی کرنے کے لیے جبریل آ رہا ہے. ہائے 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 ہائے، آج اسی کی امت کے ہاتھ میں خنجر ہے، اور ہے بھی 2 دھار کا، اور اسی کے سینے میں اتار رہے ہیں. کوئی غیر مسلم غلط خاکے بنائے تو اس سے کیا گلا، وہ تو جانتا ہی نہیں. یہ جو مسلمان سود کھا رہے ہیں، یہ میرے نبی کی کتنی گستاخی ہو رہی. یہ جو مسلمان نماز نہیں پڑھ رہے، یہ میرے نبی کی کتنی گستاخی ہو رہی. جو زنا کر رہا ہے، جو جھوٹ بول رہا ہے، جو پیپر بنانے کے لیے دھوکے دے رہا ہے، اصل گستاخ تو یہ ہیں. وہ تو جانتا ہی نہیں، اس کو تو پتہ ہی کوئی نہیں. وہ جو مرضی بکے، اس پہ کیا گلا؟ گلا تو اپنوں پر ہے کہ ہم نے اپنے نبی کو کیا عزت دی ہے. الصلاۃ، آخری پیغام میرے نبی کا، الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑنا. 90% نماز چھوڑ گئے. وما ملکت ایمانکم، اپنے نوکر ملازموں پہ زیادتی نہ کرنا، غریب مسکین پہ زیادتی نہ کرنا. ساری امت ظلم سے بھر چکی ہے. جہاں جھوٹ ہوگا وہ قوم تباہ ہو جائے گی، جہاں ظلم ہوگا وہ قوم تباہ ہو جائے گی، جہاں دھوکہ ہوگا وہ قوم تباہ ہو جائے گی. وہ ایک فرد کرے یا ایک قوم کرے، جھوٹ ہے، ظلم ہے، دھوکہ ہے، ہلاکت یقینی ہے. سچ ہے، عدل ہے، دیانت ہے، کامیابی یقینی ہے. دنیا کی یقینی ہے، ایمان ساتھ ہو تو آخرت کی بھی یقینی ہے. تو میں نے اپنے نبی کو کیا عزت دی ہے، میں نے اپنے نبی کو کیا قدر دی ہے. ہائے 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 ہائے، آنسو پوچھنے جبریل آئے ہیں،
آپ رو رہے ہیں اور جبریل کو اللہ بھیجا، جا میرے نبی کے آنسو پوچھ کے۔ اس نے کہا آپ کیوں اللہ کو پتہ ہے کیوں رو رہے ہیں، کوئی چھپی بات تھوڑی۔ یا رسول اللہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے پوچھنے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہا جبریل مجھے میری امت کا غم رلا رہا ہے۔ کون سی امت؟ صحابہ کا کوئی غم نہیں، چونکہ ان کا کام ہو گیا۔ کلن وعد اللہ الحسنى، اے میرے حبیب میرا وعدہ ہے تیرا ہر صحابی جنت میں جائے گا۔ ان سے تو مطمئن ہو چکے ہیں کہ وہ سب جنتی ہیں۔ نہیں، 1.25 لاکھ کا مسئلہ نہیں ہے، آگے آنے والی نسلوں کا مسئلہ، ان کے لیے روئے جا رہے ہیں۔ اتنا روئے کہ اللہ نے قرآن اتارا، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات۔ میرے حبیب آپ اتنا تو نہ روئیں کہ آپ خود ہی ہلاک ہو جائیں۔ اللہ کو پا لینا سب سے بڑی کامیابی ہے، اور یہ وہ ہستی ہیں جن کو اللہ پہلے ہی مل چکا ہے، ابھی ماں کا دودھ میں نہیں چھوٹا تو میرے نبی نے کہا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ جب حضرت حسن پیدا ہوئے تو آپ نے حضرت علی سے پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب کہتے ہیں لڑنے والے کو۔ کہا نہیں، اس کا نام ہے حسن۔ پھر جب حسین پیدا ہوئے تو آپ نے پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب۔ کہا نہیں، اس کا نام ہے حسین۔ پھر آپ نے فرمایا یہ 2 نام اللہ نے میرے بچوں کے لیے رکھے ہوئے تھے، آج تک دنیا میں کسی نے یہ نام نہیں رکھے، یہ پہلی دفعہ میرے بچوں کے لیے رکھے جا رہے ہیں۔ اور جن سے کھیل رہے ہیں، جن کو گود میں سلا رہے ہیں، جن کو سر سے لے کر پاؤں تک بوسے دے رہے ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں۔ آپ نماز پڑھا رہے ہوتے تھے، جب آپ رکوع میں جاتے تو حسن آپ کے پاؤں میں سے کبھی یوں نکل جاتے کبھی یوں نکل جاتے، فرض نماز۔ سجدے میں حسن آ کر کمر پہ بیٹھ گئے، اور آپ نے سجدہ، یہ ایک دفعہ کہا کہ نہیں کہ کبھی حسین بیٹھتے کبھی حسن بیٹھتے، آپ سجدہ لمبا کر دیتے۔ اور جب پہلی دفعہ قصہ ہوا تو سجدہ لمبا اتنا ہوا کہ لوگوں نے سمجھا اللہ کے نبی فوت ہو گئے، تو پہلی صف والوں نے یوں کر کے دیکھا، بھئی چکر کی یہ ہے کی، دیکھا تو حسن بیٹھے ہوئے کمر کے اوپر۔ تو ایک صحابی جو پیچھے تھے انہوں نے آگے ہاتھ کر کے اتارنا چاہا، تو آپ نے یہاں سے دیکھا ایک ہاتھ آ رہا ہے، تو آپ نے اس کو یوں اشارے سے روک دیا، مت چھوڑو میرے بچے کو۔ جب وہ خود اترے تو پھر آپ نے سجدے سے سر اٹھایا، ایک کو زہر دے کے مار دیا، ایک کو ذبح کر کے نیزے پہ چڑھا دی، اور ایک ان کی جنت بن چکی تھی۔ میں یہاں کھڑا ہو کے بات کر رہا ہوں، آپ اتنی دور دور سے آ کے بات سن رہے ہیں، ہم دونوں کا مقصد یہ کہ اللہ تو راضی ہو جا، جہنم سے بچا اور جنت دے دے، لیکن اللہ کی قسم ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ ہمارا عمل قبول ہے یا مردود ہے، یہ تو موت پہ پتہ چلے گا، لیکن ان کو پتہ چل چکا ہے کہ یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، تو اب بچے ذبح ہوتے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو پیغام دینے کے لیے کہ پونڈ پہ ایمان نہ بیچنا، پونڈ کے پیچھے جھوٹ نہ بولنا، اللہ کو ناراض نہ کرنا، نماز نہ چھوڑنا، شراب نہ بیچنے بیٹھ جانا، سود پہ کام نہ شروع کر دینا۔ پیغام دینا تھا، اور ان کی اپنی ذات کے لیے تو کام ہو چکا تھا۔ جنگ سے پہلے حضرت امام علی مقام کو نیند، خیمے کے دروازے پر بیٹھے تھے، اونگ آ گئی، آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے، تو بہن زینب نے پوچھا یہ ہنسنے کا کون سا موقع ہے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی خواب میں آئے تھے، کہہ رہے تھے بیٹا میں لینے کے لیے آ چکا ہوں، ان کے لیے مرنا کیا مسئلہ ہے؟ اور این جمعے کا دن تھا، نماز کا وقت داخل ہوتے ہی فرمایا زہیر بن قین سے، آپ کے لشکر میں 3 جھنڈے تھے، ایک دائیں طرف زہیر کے پاس، ایک بائیں طرف حبیب کے پاس، اور بیچ میں اپنے بھائی عباس کے پاس تھا۔ تو آپ نے زہیر سے کہا، شمر سے کہو تھوڑے جنگ رو کے مجھے نماز پڑھنے تھی، تاکہ میں لیسٹر والوں کو پیغام دوں کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے کہ نماز نہیں چھوڑ سکتی چاہے گردن کٹ جائے۔ تو زہیر نے آگے بڑھ کے شمر سے کہا نماز پڑھنے دو، کا نہیں پڑھنے دیں گے۔ حسین بن نمیر ایک کوفی سردار تھا، کہنے لگا کہ تمہاری نماز قبول ہی نہیں کر، لعنت ہے تجھ پر خبیث، جن کی وجہ سے نماز ملی ان کی قبول نہیں،
تو انہوں نے واپس آ کر کہا جی وہ نہیں پڑھنے دیں گے. کہا پھر ٹھیک، آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو. نماز نہیں چھوڑی تاکہ امت کو پیغام ادھورا نہ جائے. کوئی یہ نہ کہتا پھر اللہ بڑا غفور الرحیم ہے آپ ہی معاف کرے گا. بے شک وہ غفور الرحیم ہے، لیکن کچھ انصاف بھی تو ہے. رات کو شراب پینے والا، رات کو تہجد پڑھنے والا، اگر اس نے برابر کرنا ہے تو کربلاؤں کا قصہ سارا ختم کر دیا جائے، جھوٹ اور سچ کو برابر کر دیا جائے. پھر تو رات کو ناچنے والی، رات کو مصلی پہ بیٹھ کے رونے والی اگر دونوں برابر ہو جائیں پھر تو سارا قرآن اٹھا کے کہیں بیچ کے آ جائیں. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، میں رحمت کرتا ہوں لیکن جو مجھے راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نہیں چھوڑی نماز، آدھوں نے نماز پڑھی آدھے جنگ کرتے رہے. پھر جنہوں نے نماز پڑھ لی تھی وہ جا کے جنگ میں کھڑے ہوئے، باقیوں نے جا کے نماز پڑھی. شاید تاریخ میں ایسی نماز کبھی نہ پڑھی کہ سارا بدن خون ہی خون ہے. اپنے خون سے وضو کیا ہے یا کربلا کی مٹی سے تیمم کیا ہے، اور جب انہوں نے اللہ اکبر کہا ہوگا تو کیا گونجا ہوگا عرش اور فرش. اور جب زمین پہ سر رکھا ہوگا اور سبحان ربی الاعلی کہا ہوگا، کیا زمین کا کلیجہ ٹھنڈا ہوا ہوگا. اور 72 پاکیزہ نفوس نے یہ پیغام دیا کہ یوں اللہ کو راضی کیا جاتا ہے، یوں اللہ کو راضی کیا جاتا ہے. امام زین العابدین رضی اللہ عنہ ساری رات روتے تھے. حضرت حسین کے آخری بیٹے جو بچ گئے جن سے نسل چلی، ساری رات روتے تھے. ان کے خادم نے ایک دفعہ کہا حضرت اللہ نے اب آپ کو اتنا رزق دیا، اتنی دولت دی اور اتنا کچھ، اب آپ روتے کیوں ہیں ساری رات؟ تو وہ پھر رونے لگے. فرمایا کہ میرے بھائی یعقوب علیہ السلام کا ایک یوسف گم ہوا تھا اور وہ بھی مل گیا تھا. 40 سال اس کے پیچھے رو رو آنکھیں ختم کر دیں. میں نے تو اپنی نسل کو اپنی آنکھوں کے سامنے ذبح ہوتے دیکھا. مجھے ہنسی کس بات پہ آئے؟ اور کون سی نسل؟ اہل البیت، آل الرسول، افضل ترین گھرانہ. عباس بن علی، ابو بکر بن علی، عبداللہ بن علی، عثمان بن علی، حسین بن علی، یہ 5 تو حضرت علی کے بیٹے ہیں. حسین فاطمہ سے ہیں، باقی دوسری بیویوں سے. حضرت حسن کے عبداللہ بن حسن، قاسم بن حسن، ابو بکر بن حسن. حسن کی نسل ذبح ہو رہی ہے. حسین کی نسل علی الاکبر، علی الاصغر، عبداللہ بن حسین ذبح ہو رہے ہیں. مسلم بن عقیل کے بیٹے عبداللہ بن مسلم، عبد الرحمن بن مسلم ذبح ہو رہے ہیں. عبداللہ بن جعفر کے بیٹے عون بن عبداللہ بن جعفر، محمد بن عبداللہ بن جعفر، عدی بن عبداللہ بن جعفر، 3 بیٹے ذبح ہو رہے ہیں. حضرت عقیل کے بیٹے جعفر بن عقیل، یحییٰ بن عقیل، عبد الرحمن بن عقیل، موسیٰ بن عقیل ذبح ہو رہے ہیں. اور لیسٹر والوں کو پیغام جا رہا ہے اور محرم کا مہینہ آ کے یاد دلا رہا ہے کہ اللہ کو راضی کرنا اپنی زندگی کی منزل بناؤ، ورنہ موت پہ وہ گھاٹا دیکھو گے کہ ساری دنیا کے پانی اکٹھے کر کے آنسو بنے اور تم وہ آنسو بہاؤ تو اس خسارے کو پورا نہ کر سکو گے. اس طرح ذبح ہوتے دیکھنا. ایک بول پہ ہر شے بچ سکتی تھی. اور اس دن اللہ بھی امتحان کی کوئی آخری حدیں پہ پہنچا رہا تھا اہل بیت کو کہ آخری بیٹے عبداللہ تھے 2 سال کے، تو خود اکیلے رہ گئے تھے، باقی سب ذبح ہو چکے تھے. تو باپ بھی تو ہے نا، تو ان کو بلوایا، تقدیر کچھ اور امتحان لینا چاہتی تھی. ان کا خیال تھا اس معصوم بچے کو کوئی کیا کہے گا، تو ان کو بلوایا اور ان کو گود میں لے کے پیار کیا.
آخری الوداعی جیسے ملاقات ہوتی ہے تو ان کو ایسے بٹھایا اپنی گود میں، تو ایک تیر آیا، ابن الموقد اس کا نام ہے جس نے تیر مارا، ابن الموقد نے تیر مارا، سیدھا آ کے یہاں لگا اور بچہ آہ بھی نہ کر سکا اور گردن ڈھلک گئی۔ تو یہاں تھوڑا سا پیمانہ چھلکا، دونوں ہاتھوں میں اپنے بچے کا خون لے لیا ایسے، اور یوں آسمان کی طرف بلند کیا ایسے، اے اللہ تو راضی ہے؟ ٹھیک ٹھیک، تو راضی ہے؟ ٹھیک۔ جس امت کے پاس ایسی تاریخ ہو، وہ پونڈ کے لیے کبھی جھوٹ بولے، کبھی دھوکہ دے، کبھی فراڈ کرے، کبھی غلط کاغذات بنائے، کبھی ٹیکس بچانے کے لیے جھوٹ بولے، کبھی ٹیکس بچانے کے لیے غلط کاغذات پیش کرے، لعنت ہے اس پیسے پر جو جھوٹ سے آئے، لعنت ہے اس پیسے پر جو ضمیر کو بیچ کے آئے، جو ایمان کو بیچ کر آئے۔ ایک طرف سچ ہے، ایک طرف پیسہ ہے، سچ کو بچا لو، پیسے کو جانے دو۔ میں تو ابھی یورپ کا سفر کر کے آیا ہوں پچھلے مہینے، تو میں نے ہر جگہ میں نے کہا جھوٹ نہ بولو، ٹیکس دینا پڑتا ہے دو، ٹیکس نہ بچاؤ، سچ بچاؤ، ایمان بچاؤ۔ یہ کیا آج نہیں تو کل کہیں سے اور آ جائے۔ پھر جو حکومتیں تم پر خرچ کریں ان کو دھوکہ دینا کتنا بڑا ظلم ہے۔ میرے پاس اس کا کوئی جواز کی شکل نظر نہیں آتی ہے کہ حکومت تم پر خرچ کرے پھر تم ٹیکس بچانے کے لیے چکر بازیاں کرو۔ جھوٹ تو بولا ہے، اس جھوٹ کو تولو اور ادھر پیسے کو تولو، پھر دیکھ لو کون کدھر وزن ہے، کدھر وزن ہے۔ الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ جھوٹ پہ بچایا ہوا پیسہ تمہارے کسی کام کا نہیں ہے۔ پیغام دیا ہے کرنا، اللہ تو راضی ہے، ٹھیک، ہاں ان سے بدلہ ضرور لینا، یہ کہا ان سے بدلہ ضرور لینا، تو مجھ سے راضی ہے تو ٹھیک ہے۔ لیتک تحلو والایام مریرۃ ولیتک ترضی والانام غضاب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب ولیت شرابی من ودادک صافیا وشربی من ماء المعین السراب اذا صح منک الود فالکل حین وکل الذی فوق التراب التراب۔ ابو فراس ایک شاعر ہے، اس کا قصیدہ میں نے یہاں جڑ دیا ہے۔ اے ہے بھائیو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک عہد ہے، ایک عہد ہے، ایک وعدہ ہے، ایک وعدہ ہے، ایک ایگریمنٹ ہے۔ یا اللہ تیری مان کے چلیں گے، اللہ تیرے حبیب کے طریقے پر چلیں گے۔ ہم نے سیکھا نہیں، لہذا ساری لائف انبیلنس ہو گئی ہے، کچھ اس کی مانتے ہیں، کچھ ہم نہیں مانتے۔ اس دوہری چال سے نکلنا یہ سیکھو، میں بھی سیکھوں، آپ بھی سیکھیں۔ اور میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ساری زندگی دو لفظوں میں آپ دنیا سے جاتے ہوئے کہہ گئے، ایک نماز نہ چھوڑنا، ایک غریبوں سے اچھا سلوک کرنا۔ تو دو چیزیں بتا کر گئے آپ، میری نبی کی زندگی کا نچوڑ دو چیزیں، ایک اللہ سے جڑو، اس کے لیے عبادت ہے، نماز ہے، نماز ہے، نماز۔ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ کوئی بے نمازی نہ ہو، کوئی مرد عورت بے نمازی نہ ہو۔ جہاں وقت آئے رک جاؤ، ماتھا زمین پہ ٹیک دو۔ اور دوسری چیز ہے اللہ کے بندوں سے حسن سلوک رکھو، اچھا سلوک رکھو۔ اسلام سلامتی کا دین ہے، ظلم و ستم کا دین نہیں۔ اسلام سلامتی سے نکلا، اسلام کا لفظ ہی سلامتی سے نکلا ہے۔ ایک دوسرے کے لیے سلامت بن جاؤ، ایک دوسرے کے لیے رحمت اور راحت بن جاؤ۔ ہمیں ایک دوسرے کو ملتے ہوئے جو جملہ سکھایا گیا
وہ گڈ مارننگ نہیں، گڈ ایوننگ نہیں، گڈ نائٹ نہیں، کسی امت کو یہ نہیں ملا جو ہمیں ملا، السلام علیکم۔ آپ پہ اللہ سلامتی کر۔ ایک دوسرا مطلب السلام علیکم، میری طرف سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، آپ سلامت رہیں گے، میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ یہ میرے نبی کی زندگی کا دوسرا پہلو۔ پہلا پہلو اللہ سے جڑنے کا، نماز فرض، رات کو 2 نفل تہجد، 2 نفل پڑھ لیا کرو۔ نئی ہمت پڑھنے کی، سونے سے پہلے 2 پڑھ لیا کرو، 4 پڑھ لو سونے سے پہلے، کہ اللہ نہیں اٹھا جاتا، یہی قبول فرما۔ تو میں قربان جو میرے نبی اللہ سے سہولتیں لے کر گئے، جو سونے سے پہلے 2 نفل پڑھ کے سو جائے وہ بھی تہجد گزاروں میں اٹھایا جائے۔ تو نماز اس طرح پڑھی گئی ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک خون ہی خون ہے بدن، اور اوپر سے تیروں کی بارش اور اللہ اکبر ہو رہی ہے اور نماز پڑھی جا رہی ہے۔ دوسرا پہلو ہے لوگوں کے لیے سلامت بن جاؤ، الاسلام وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، ہمارے دین کا نام اللہ نے کہا میں نے رکھا ہے اسلام، پھر ان الدین عند اللہ الاسلام، میرے نزدیک اسلام ہی اصل دین ہے، اور اسلام کا مطلب سلامتی، ایک دوسرے کے لیے سلامتی کا ذریعہ بن جاؤ، کسی کو دکھ نہ دو، کسی کا حق نہ مارو، کسی کو بے عزت نہ کرو، کسی کا دل نہ توڑو۔ ہر وقت ہم کہتے ہیں السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم۔ نماز کا سلام پھیرا، پہلا کام کرو، کیا کرو؟ السلام علیکم، کہ میرے ادھر جتنے لوگ ہیں ان کو میں دعا دیتا ہوں اور خبر دیتا ہوں، ایک دعا ہے ایک خبر ہے، میں آپ سب کے لیے سلامتی مانگ رہا ہوں اور میں آپ سب کو بتا رہا ہوں کہ میری طرف سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، السلام علیکم۔ میں آپ سب کو یہ آپ کے لیے دعا مانگ رہا ہوں کہ اللہ آپ کو سلامتی دے، اور میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ مجھ سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ احمد تو نہیں سلام دے دیا کہ آپ نے فرمایا کہ دوسری قومیں ہم پر حسد کرتی ہیں، جو اللہ نے ہمیں یہ ایک دوسرے کو ملنے کے لیے جو دعا سکھائی ہے، اس پر ہم سے حسد کرتی ہیں دوسری قوم۔ السلام علیکم۔ اور جنت کو بھی دار السلام اللہ نے کہا، دار السلام، کہ وہاں سلامتی ہے، کوئی کسی کو دکھ پہنچانے والا نہیں ہے۔ تو وہ اس جنت میں وہ جائے گا جو یہاں کسی کو دکھ نہ پہنچاتا ہو، یہاں کسی کی تکلیف کا ذریعہ نہ بنتا ہو، یہاں کسی کو پریشان نہ کرتا ہو، وہ جائے گا اس جنت میں۔ دار السلام، السلام، پھر اسلام، پھر رضیت لکم الاسلام دینا، پھر یہ لفظ سلام میں سلامتی، اور ہر جگہ یہ لفظ جہاں استعمال ہوا سلامتی کا معنی ہی آیا ہے۔ یہ جو سیڑھی ہوتی ہے نا، سیڑھی، سٹیئرز جس کو آپ کہتے ہیں، اس کو عربی میں سلم کہتے ہیں، سلم، سلم بھی سلامتی سے ہے۔ اس کو سلم کیوں کہتے ہیں؟ کہ آدمی نے چھت پر چڑھنا ہو تو سیڑھیوں سے سلامتی کے ساتھ اوپر پہنچ جاتا ہے، اگر وہ چھلانگ لگانا چاہے تو وہ گرے گا، ٹانگ ٹوٹے گی۔ تو سیڑھی کے جہاں جہاں کوئی چیز سہولت کا، آسانی کا، سلامتی کا پیغام دیتی ہے، وہاں اللہ نے لفظ سلامت کو اور لفظ سلم کو، سین لام میم کو استعمال کیا ہے۔ تو سیڑھی چونکہ اوپر چڑھاتی ہے اور آدمی آرام سے اوپر چلا جاتا ہے تو اس کو سلم کہتے ہیں کہ آپ سلامتی سے اوپر چلے گئے۔ اور یہ ڈول ہوتا ہے، اب تو آپ ڈول تو آپ کیا جانے، اب تو ہم بھی نہیں جانتے، ہمارے علاقوں میں بھی ختم ہو گیا، لیکن بچپن میں بہت دیکھا ہے۔ اس زمانے میں جب یہ پانی اس طرح نہیں تھا تو کنویں ہوتے تھے، کنویں میں ڈول ہوتا تھا رسی سے بندھا ہوا، تو اس کو نکالتے تھے پانی اور اس کو گھروں میں لے جاتے تھے، نہاتے تھے، پیتے تھے۔ اس ڈول کو بھی سلم کہتے ہیں، وہ بھی سلامتی سے ہے۔ اس کو سلم کیوں کہتے ہیں؟ کہ پانی پیے گا تو سلامت رہے گا، پانی نہیں پیے گا تو سلامتی کہاں سے آئے گی، مر جائے گا۔ اس ڈول کو بھی سلم کہتے ہیں۔ پھر ایک درخت ہے جو گرمی سردی میں پتے نہیں پھینکتا،
برف میں بارش میں پتے نہیں پھینکتا، سر سبز رہتا ہے ہمیشہ، اس کو بھی سلم کہتے ہیں کہ وہ بھی سلامت رہتا ہے۔ تو جہاں جہاں میں نے دیکھا کہ جہاں جہاں امن کا، سلامتی کا معنی ہے، وہاں لفظ اسلام موجود، وہاں لفظ سلامت موجود ہے۔ تو ہم ایک دوسرے کے لیے سلام بن جائیں، سلامتی بن جائیں۔ آپ سے پوچھا گیا ای الاسلام افضل، یا رسول اللہ سب سے بہترین اسلام کیا ہے؟ آپ نے کہا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جو ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ آپ نے کہا واللہ لا یؤمن، صحابہ یوں دیکھا، پھر آپ نے کہا واللہ لا یؤمن، وہ صحابہ گھبرائے، پھر آپ نے کہا واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں۔ سارے گھبرا کے، کون یا رسول اللہ؟ الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، جو پڑوسیوں کو تنگ کرتا ہو وہ ایمان والا نہیں ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے، ایمان والا نہیں ہے، ایمان والا نہیں ہے۔ ایسی شدت تو نماز چھوڑنے پر نہیں فرمائے کہ اللہ کی قسم ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں۔ جو نماز چھوڑ دے، ایسا میں نے کسی حدیث میں نہیں پڑھا۔ جو روزہ چھوڑ دے، میں نے نہیں پڑھا۔ جو حج چھوڑ دے، زکوٰۃ چھوڑ دے، میں نے نہیں پڑھا۔ اور جہاں بندے اور بندے کا معاملہ آتا ہے تو میرا نبی کہتا ہے اللہ کی قسم ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں۔ کون کا؟ جو پڑوسی کو تنگ کرے، جو نیبر کو تنگ کرے، وہ ایمان والا نہیں۔ اور آپ نے فرمایا ما آمن بی، ما آمن بی بات شبعان وجارہ جائع، میرے اوپر اس کا کوئی ایمان نہیں ہے، میرے اوپر اس کا کوئی ایمان نہیں ہے، میرے اوپر وہ ایمان نہیں لایا، میرے اوپر وہ ایمان نہیں لایا۔ کون کہ جو خود پیٹ بھر کے کھائے اور پڑوسی بھوکا ہو، نیبر بھوکا ہو۔ تم لوگ سال ہا سال رہتے ہو، دائیں بائیں والوں کو پوچھتے نہیں ہو کہ ہے کون؟ اور یہ غیر مسلم ہیں، غیر ہیں، غیر ہیں، اپنے نہیں ہیں، غیر ہیں۔ تم یہ غیر لائے کیوں ہو؟ سب اپنے ہیں، سب اپنے ہیں۔ دعوت دینے والا سب کو اپنا سمجھتا ہے، کسی کو غیر نہیں سمجھتا۔ سب اپنے، سب کو جنت میں لے جانے کا درد رکھو، سب کی ہمدردی رکھو۔ میرے نبی کو پتھر پڑ رہے ہیں احد میں، اور دانت ٹوٹ رہے ہیں، اور شکست ہو چکی ہے، اور بہت خطرناک حالت بن چکی ہے۔ 72 ساتھی شہید ہو چکے ہیں، 70 شہید ہو چکے ہیں، اور آپ پر پورا فل اٹیک ہو چکا ہے آپ کو شہید کرنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے، اور آپ کے گرد چند صحابہ عشق و محبت کی نئی تاریخ لکھ رہے ہیں۔ ابو بکر، عمر، علی، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص، سعد بن معاذ، ابو عبیدہ بن جراح، سہل بن حنیف، عباد بن بشر، ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہم، یہ چند صحابہ نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا تھا، اور سارا قریش اس وقت آپ پر جڑا ہوا تھا، اور یہ 10-12 ڈھال بنے ہوئے تھے۔ حضرت طلحہ ہر تیر کو ہاتھ پہ روک رہے تھے، ہر تیر کو، یہاں تک کہ یہ ہاتھ ساری زندگی کے لیے کام کرنا چھوڑ گیا۔ قتادہ بن نعمان ہر تیر کو سینے پر لے رہے تھے، سینے، لوہے کی زرہ پہنی ہوئی تھی تو سینے پر لے رہے تھے۔ ایک تیر آیا اور سیدھا آنکھ میں لگا، آنکھ پہ تو زرہ نہیں، آنکھ پہ تو لوہا نہیں ہوتا، کور نہیں ہوتا، آنکھ میں لگا۔ تو انہوں نے یوں اللہ کے نبی کو یوں دیکھا تو آپ کے ایک دم آنسو نکلے، ایک دم۔ آپ کیا بالکل نوجوان تھے اور ان کی شادی بھی نئی ہوئی تھی۔ تو آپ نے اس کا یوں تیر کھینچا، اور وہ تیر کے اوپر جو آنکھ کا سارا قیمہ بن گیا تو اس کو یوں جمع کیا، پھر آپ نے اس کو اکٹھا کر کے دوبارہ آنکھ میں رکھا اور اوپر یوں ہاتھ رکھا کہ اے اللہ، قتادہ کی آنکھ تیرے نبی کی حفاظت میں ضائع ہوئی ہے، اس کو دوسری آنکھ سے زیادہ حسین کر دو۔ جب ہٹایا تو وہ زیادہ خوبصورت ہو چکی تھی۔ واہ یا رسول اللہ، ایسا شفیق نبی، اور اسی سے بغاوت۔
اسی کو للکارا ہے. ہے تو صحابہ کی نظر تھی تیر پر، تلوار پر، نیزے پر، اس کو تو روک رہے تھے. ایک عتبہ بن ابی وقاص کافر ادھر، اور سگا بھائی سعد بن ابی وقاص ادھر، میرے نبی کی حفاظت. تو اس نے نظر بچا کے پتھر اٹھا کے مارا. تو نظریں دیکھ رہی تھی تیر تلوار کو، چند سیکنڈ کے لیے پتھر کی طرف نظر نہیں گئی، ورنہ وہ آگے سر دے دیتے، لیکن وہ ان کے سر دینے سے پہلے ان کے اندر سے نکل گیا اور جا کر سیدھا ہمارے نبی کے یہاں لگا، اور آپ پیچھے یوں گرے، اس طرح پیچھے کھڈا تھا، اس کا کنارہ یہاں لگا، آپ بے ہوش ہو گئے، سارا چہرہ خون سے بھرا ہوا ہے. یہ کون ہے؟ یہ میرا رب کا حبیب ہے. تو سب رونے لگے، سب نے سمجھا آپ شہید ہو گئے، لیکن آپ نے تھوڑی دیر بعد آنکھیں کھولی تو ان سب نے کہا یا رسول اللہ ان کے لیے بد دعا کرتے. جو آخرت کو دیکھتا ہے وہ سب کو اپنا سمجھتا ہے، اس کے لیے غیر کوئی نہیں ہوتا، سب اپنے ہی ہوتے ہیں. تو ہم دین بھولے، تبلیغ کا کام بھولے تو ہم نے کہا وہ غیر ہیں، ہم اور ہیں. سب ایک آدم کی اولاد ہیں. ہم ظالم ہیں کہ ہم نے انسانیت کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا، اپنی جنت کا شوق بھی ختم اور ان کو بھی جنت میں لے جانے کا شوق ختم. آپ کی آنکھ کھلی، یا رسول اللہ ان کے لیے دعا فرمائیں. تو آپ کے ہونٹ ہلے، صحابہ سمجھے کہ ان کی نسل ختم ہو جائے گی ابھی، لیکن میرے حبیب کی زبان سے نکل اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون. یا اللہ میری قوم کو معاف کر دے، ان کو میرا پتہ نہیں ہے. مسلمان سلامتی سے نکلا ہے، یہ جہاں ہوتا ہے سب کے لیے امن کا سفیر ہوتا ہے، سب کے لیے سلامتی کا پیغام ہوتا ہے. لیکن میں ہی سب سے بڑا دکھ دینے والا. مجھے اتنا 2 سال پہلے مجھے پتا چلا کہ انگلینڈ کی جیلوں میں مسلمانوں کے بچے زیادہ ہیں، تو مجھے اتنا رنج اور صدمہ ہوا کہ انہوں نے تو لوگوں کو راہ دکھانا تھا، یہ کہاں چلے گئے؟ وہ قصور ان ماں باپ کا ہے جنہوں نے بیوی بھی کمانے میں لگ گئی، خامد بھی کمانے میں لگ گیا، اولاد کو جنگل کے جانور کی طرح چھوڑ دیا. کوئی تو وقت دیتے اپنے بچوں کو، اتوار کو بھی کام اور ہفتے کو بھی کام. کس کے لیے پیسے بناتے ہو؟ اپنی ذات کے لیے تو کچھ آرام تو کرو. پورا ہفتہ کام. گلاسگو میں کتنے ہمارے پاکستان کے بڑے بڑے مالدار بن چکے ہیں، پورا ہفتہ، پورا مہینہ، پورا سال کوئی چھٹی نہیں. لعنت ہے اس پیسے پر. تو اولاد پھر جیل میں نہیں جائے گی تو اور کیا کرے گی؟ وہ ڈرگز میں نہیں جائے گی تو اور کیا کرے گی؟ اپنے آپ کو وقت دو، اپنے بچوں کو وقت دو. چھوٹے گھروں میں چلے جاؤ، بیویوں کو کہو بچے سنبھالیں، وہ بھی کام پہ، تم بھی کام پہ، ان کا کون ہوگا؟ اللہ سے برکت مانگو، سچ بولو، اللہ رزق میں کمی نہیں آنے دے گا. دھوکہ نہ دو، اللہ رزق میں کمی نہیں آنے دے گا. اب دل کو بغض سے پاک کر دو، اللہ رزق میں کمی نہیں آنے دے گا. اور نبی کی حدیث بتاتا ہوں. ایک صاحب نے عرض کیا یا رسول اللہ دعا فرمائیں. نہ میں چاہتا ہوں میرا رزق بڑھ جائے، کیا کروں؟ آپ نے کہا باوضو رہا کر، تیرا رزق بڑھ جائے گا. باوضو رہو. آپ نے کہا جو یہ چاہے اس کا رزق زیادہ ہو، جو یہ چاہے اس کی عمر لمبی ہو، تو ماں باپ کی خدمت کرے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے. سلامتی بن جاؤ. اسلام سلامتی سے ہے، آپس میں بھی اوروں کے لیے بھی. گھر میں ہو ماں باپ کے لیے سلامتی بنو، ماں باپ ہو اولاد کے لیے سلامتی بنو، خامد ہو بیوی کے لیے سلامتی بنو، بیوی ہے خامد کے لیے سلامتی بنو، بھائی ہے بھائی کے لیے سلامتی بنے. ایک دوسرے کو دکھ دینے والی بول
باتیں، حسد، بغض، جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے، اللہ کی قسم میرے نفع کے لیے روک. مجھ سے کہتا ہے حسد نہ کیا کر. تو اگر میں دل میں حسد پال لوں تو اپنی زندگی کو خود میں نے آگ لگاتی. اور اگر میں اپنے دل کو سب سے صاف رکھوں تو مطمئن زندگی ہوگی میری. جھوٹ نہ بول کہ لعنت تیرے اوپر لوٹ کے آئے گی. دھوکہ نہ دے کہ لعنت تیرے اوپر لوٹ کر آئے گی. میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو نہیں کر سکتا. دو نہیں کر سکتا. میرا ہے تو دو نہیں کرے گا. ایک جھوٹ نہیں بول سکتا، ایک دھوکہ نہیں دے سکتا. لیکن مسلمان اور جھوٹ اور دھوکہ یہ ایک چیز بن چکے ہیں. تو دین کا دوسرا حصہ، میرے نبی کی زندگی کا دوسرا پہلو کہ لوگوں کے لیے سلامتی، عافیت، امن. اپنے گھر میں ایک دوسرے کے اوپر خامد کہتا ہے بیوی میری مان کے چلے، بیوی کہتی خامد میری مان کے چلے. میں یوں کہتا ہوں تم ایک دوسرے کی مانو تو تم میں محبتیں پیدا ہو جائیں گی. وہ کہے میں نے آپ کی ہر خواہش کو پورا کرنا ہے، وہ کہے میں نے تیری ہر خواہش کو پورا کرنا ہے، محبت پیدا ہو جائے گی. ماں باپ کہتے ہیں بچے ہماری مان کے چلے، بچے کہتے ہیں ماں باپ ہماری مان کے چلیں. تم محبتیں تقسیم کرو، تمہارے گھر جنت بن جائیں گے. اللہ کی قسم پیسوں سے خوشیاں نہیں ملتی، خوشیاں آپس کے رویوں سے ملتی ہیں. جب سلوک اچھے ہوتے ہیں تو گھر میں خوشیاں ہوتی ہیں، جب سلوک بگڑ جاتے ہیں تو پیسہ خوشیاں نہیں دے سکتا. یہ تمہارے لندن کی ایک خاتون مجھے ملی اور کروڑوں پتی آدمی اس کا، اور میرے سامنے بیٹھ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی. کہا مولانا میں ہیرے کے سیٹ اور یہ لاکھوں کے جوڑے اور یہ کروڑوں کی گاڑیوں کو آگ لگاؤں، کیا کروں؟ میرے خامند کا بول ہی میرے ساتھ ٹھیک نہیں. جب وہ مجھے عزت ہی نہیں دیتا تو میں اس دھن دولت کو کیا کروں؟ جب بیوی خامند کو عزت نہیں دے گی تو اس کو حسن و جمال کو وہ کیا کرے؟ چولج پاوے. ایک چیز پہ آج قابو پانے کی نیت کر لو تو آپ سب کے سلوک اچھے ہو جائیں. ایک حدیث سنا تھا میرے نبی نے فرمایا معاذ الا انبئک بملاک ھذا کلہ، معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ سارے دین کا خلاصہ جو یہاں مولانا آدم صاحب کے مدرسے میں 6 سال میں پڑھایا جا رہا ہے اور ہمارے پاکستان میں 8 سال میں پڑھایا جا رہا ہے، 80 سال بھی پڑھو، 80,000 سال بھی پڑھو، دین کہاں ختم ہوتا ہے؟ لیکن میرے حبیب کہہ رہے ہیں معاذ خلاصہ بتا دوں، نچوڑ بتا دوں، ایک ہی ہوگی چیز. کما ہوا کیا ہے یا رسول اللہ؟ تو مجھے دیکھو آپ نے یوں کیا. پھر کہا کف ھذا، معاذ اس زبان پہ قابو رکھنا، یہ پورے دین کا خلاصہ ہے. کہنے لگے یا رسول اللہ انا آخذ بما نقول، یہ زبان کے بول پر بھی پکڑ ہوگی. کہ ثقلت کا امک یا ابن جبل، او جبل کے بیٹے کیا کہہ رہا ہے؟ تجھے خبر ہے سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی زبان ہوگی. اللہ کی قسم ایک دل توڑنے والا بول سالوں کی عبادت کو ختم کر دیتا ہے، اور ایک میٹھا بول سالوں کے گناہوں پہ پانی پھیر دیتا ہے. اللہ کی قسم ایک زبان کا کڑوا بول 7 سمندر کی کڑواہٹ سے زیادہ ہے، اور اللہ کی قسم ایک زبان کا میٹھا بول ساری دنیا کے شہد کی مٹھاس سے زیادہ ہے. ایک کام سلامتی بن جاؤ گے، اپنوں کے لیے بھی، پڑوسیوں کے لیے بھی، بیوی کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی، یہاں والوں کے لیے بھی، ساری دنیا والوں کے لیے. ایک زبان پہ قابو. خاص طور پر غصے کے وقت چپ ہو جاؤ، کچھ نہ بولو، ورنہ صرف ایک نبی کی ذات ہے جو غصے میں بھی صحیح بولتے ہیں. باقی جس کو غصہ آئے گا وہ ضرور ادھر ادھر ہوگا. اپنی زبان پہ قابو پالو، سارا دین ہاتھ میں آ جائے گا، سارا دین قابو میں آ جائے گا. کسی کو طنز نہ، تانا، غیبت، جھوٹ، گالی.
ایک دوسرے کو ڈیگریڈ کرنا، ایک دوسرے کو ایسے جملے مارنا کہ دل ٹوٹ کے رہ جائے، ساری زندگی کی عبادات کو برباد کر دیتا ہے ایک جملہ، اور ساری زندگی کے گناہوں کو صاف کر دیتا ہے ایک جملہ۔ میرے نبی نے فرمایا ساری زندگی بندہ بندگی کرتا اور ایک جملہ بولتا ہے اور جہنم میں چلا جاتا ہے، اور ساری زندگی گناہ کرتا اور ایک جملہ بولتا اور جنت میں چلا جاتا۔ بھائیو، لوگوں کے لیے میٹھے بن جاؤ، لوگوں کی سختیوں کا جواب سختی سے نہ دو، محبت سے دو، نرمی سے دو، زبان پہ قابو رکھو۔ امام زین العابدین جیسے ہستی کو ایک آدمی گالیاں دے رہا ہے تو انہوں نے منہ یوں پھیر لیا، وہ یوں سمجھا کہ انہیں پتہ نہیں چل رہا کہ میں ان کو گالیاں دے رہا ہوں۔ سامنے آ کر کہنے لگا ایاک عنی، تجھے گالیاں دے رہا ہوں، یعنی تو بھی تو کوئی جواب دے۔ تو آپ نے فرمایا وعنک اغضی، میں بھی تمہیں ہی معاف کر رہا ہوں۔ تو ان ایک دم آپ کے پاؤں پکڑے اور چومنا شروع کر دیا اور کہنے لگا بے شک اہل بیت کے ایسے ہی اخلاق ہوتے ہیں، آل الرسول کے ایسے ہی اخلاق ہوتے ہیں۔ ہمیں جو مارا ہے نا، ہماری معاشرت ٹوٹ گئی، زندگیاں برباد ہو گئیں، ایک زبان ہے۔ میاں بیوی میں طلاقیں بڑھ رہی ہیں، نئی شادیاں طلاقیں بڑھ رہی ہیں، بہو آتی ہے گھر میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے، اس کے پیچھے ہے کیا؟ زبان ہے۔ ساس اپنی زبان قابو میں کر لے، بہو اپنی زبان قابو میں کر لے، کوئی ایک تو کرے، نہ یہ کرے نہ وہ کرے، طلاقیں، لڑائیاں، نفرتیں، ساری زندگی دعائیں مانگتی بچے کی شادی ہو جائے، شادی ہو جائے، جب شادی ہو چوتھے دن خود ہی اس کو آگ لگانے بیٹھ جاتی، اور اپنے بچے کو بٹھا کے بتاتی تیری بیوی یہ کرتی ہے، یہ کرتی ہے، یہ کرتی ہے، اور وہ ایسا بے وقوف ہے کہ ماں کی بات کی تحقیق تو کرے کہ میری ماں یہ کہہ رہی تھی، تو کیا کہتی ہے؟ اس سے نہیں پوچھنا، سارا غصہ اس بیچاری پہ اتار دینا ہے۔ کیسے لوگ ارمانوں سے بچیوں کو پالتے ہیں اور سسرال والے مسل کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ کیسا اسلام ہے؟ کہ اسلام صرف داڑھی کا نام ہے، صرف پگڑی کا نام ہے، صرف 5 وقت کی نماز کا نام اسلام ہے، یا عالم بننے کا نام اسلام ہے؟ اسلام ایک خوبصورت زندگی کا نام ہے، اور میں رو کے کہہ رہا ہوں، میں 6 بر اعظم بار بار پھرا ہوں، نمازی بھی کروڑوں اور حاجی بھی کروڑوں اور علماء بھی کروڑوں، ہر طبقہ بے شمار ہے، اخلاق والے ڈھونڈتے پھرتا ہوں، نہیں نظر آتے، نہیں نظر آتے۔ آفاقہا گردیدہم مہر بتاں ورزیدہم بسیار خوباں دیدہم، دنیا پھری ہے، اخلاق والے نہیں نظر آئے۔ کوئی کروڑ میں ایک نظر آ گیا تو کیا نظر آیا؟ جسے معاف کرنا آتا ہو، جسے سچ بولنا آتا ہو، جسے درگزر کرنا آتا ہو، جسے غصے کو پینا آتا ہو، جسے ذلت میں بھی مسکرانا آتا ہو، جسے ذلیل کرنے والے کو عزت دینا آتا ہو، جسے ظلم کرنے والے کو معاف کرنا آتا ہو، جسے گالی دینے والے کو دعا دینا آتا ہو، جسے گھٹ گھٹ کے جینا آتا ہو، اپنی فریادیں صرف اللہ کو سنانا آتا ہو، کوئی نہیں ہے۔ اس لیے آج اسلامی معاشرہ نہیں ہے، انتقامی معاشرہ ہے، انتقامی معاشرہ ہے۔ کوئی بات کر کے جائے کہاں؟ معاف کرنے کا لفظ ڈکشنری سے نکل گیا ہے۔ اگر خاوند ہو بیوی سے میٹھا بول بولو، بیوی ہے خاوند سے میٹھا بول بولے، ساس ہے ساس سسر کا بہو سے کوئی شرعی حق ہے ہی کوئی نہیں، ساس سسر کا بہو پہ کوئی شرعی حق ہے ہی کوئی نہیں۔ اور آج سب خاوند سے زیادہ خاوند کے ماں باپ اپنا حق جتا رہے تھے، یہ مجھے چائے نہیں پوچھتی، یہ میرا حال نہیں پوچھتی، یہ اپنے گھر کو یاد کرتی رہتی ہے۔ اس طرح بچے کو بھڑکاتے ہیں بھڑکاتے ہیں بھڑکاتے ہیں، ایسے وہ آگے ایسے نادان ہوتے ہیں، چھوٹی عمر ہوتی ہے، وہ تحقیق تو کر لو کہ یہ تو میری ماں کہہ رہی ٹھیک ہے، چونکہ 99.99% جھوٹ ہوتا ہے۔ میں اپنی بیوی سے کہتا تھا تیرے اخلاق کا پتہ چلے گا جب تو بہو گھر لائے گی، ماں تو اولاد کے لیے فدا ہوتی ہے، جب تو ساس بنے گی پھر میں دیکھوں گا تیرے اخلاق کیا ہیں،
بیٹیوں کے لیے کون نہیں دکھ اٹھاتا, بیٹوں کے لیے کون نہیں دکھ اٹھاتا. جب کسی کی بیٹی کو لاؤ گی پھر میں دیکھوں گا. اور ہم دونوں نے عہد کیا کہ جب ہم بچے کی شادی کریں گے ہم ان کی زندگی سے نکل جائیں گے. 8 سال میں شاید میں نے 8 دفعہ بھی پانی نہ مانگا ہو اپنی بہو سے کہ پانی پلا دو بیٹا, کہ میرا اس پہ کوئی حق نہیں ہے, میری بیوی کا اس پہ کوئی حق نہیں ہے. لیکن ہماری گندی معاشرت نے اپنے ہاتھوں سے ہم نے اپنے گھروں میں آگ لگائی ہوئی ہے, آگ. ہمارے پڑوسی ذمہ دار ہیں, حراج ان پڑھ لوگ ہیں, بڑے ذمہ دار ہیں. اور ایک بچے کا نکاح میں نے پڑھانا تھا تو اس کا والد مجھ سے کہنے لگا, مولانا صاحب میری بیگم نے مجھے کہا کہ دیکھو پہلے بچے کا گھر الگ بناؤ. اللہ نے اچھا مال دیا تھا, اپنے بچے کا گھر الگ بنا اور اس کی ڈولی وہاں لے کے اتار. اپنے گھر میں مت لا کہ ہم دونوں زندگی گزار چکے ہیں, وہ زندگی شروع کرنے والے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دونوں ان کی زندگی برباد کر بیٹھے. ایسا کوئی کروڑوں میں ایک گھر مل جاتا ہے. ورنہ ماں باپ اپنے بچے سے زیادہ بہو پہ حق جتلا رہے ہوتے. ہمیں ہمارے اپنی فیملی میں ایک قصہ ہو, وہ خامد صبح صبح جا میری ماں نو سلام کرتا ہے, آپ جا کے حال بھی نہیں پوچھتا, جا میری ماں نو سلام کرتا ہے, جا میری ماں نو سلام کرتا ہے. او تو آپ تا جا مر, آپ جاندہ نہیں تے بیوی جا سلام کر, جا سلام کر. یعنی اس قسم کی حماقتیں, چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں چونکہ ہم نے شریعت نہیں سیکھی کہ ایک مسلمان گھر کیسے چلتا ہے. صرف پیسہ کمانا کام بنایا ہوا ہے. میری حد ہے, میں اس کے آگے جاؤں گا. دیکھو نا آپ کے یہاں ٹریفک کتنی زیادہ ہوتی ہے لیکن کبھی آپ کو ٹریفک پھنسی نہیں, چونکہ ہر آدمی اپنی لائن میں چل رہا ہوتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ رینگتے نکل جاتے ہیں. ہمارے پاکستان میں 4 گاڑیاں کٹھیاں, ٹریفک بلا, ساری رات کھلوتے رہو, نہ اس ہٹنا نہ اس ہٹنا, لالو زور. دوسروں کو راستہ دینے کا نام زندگی ہے, دوسروں کو راستہ دینے کا نام زندگی ہے, دوسروں کو راستہ دینے کا نام زندگی ہے. اور اوروں کی سہنے کا نام اخلاق ہے, صرف مسکرانے کا نام اخلاق نہیں ہے. اوروں کی سہ جانا, پی جانا, اپنے لہو کے گھونٹ پی, زخم پہ زخم کھا کے جی, نہ کر لبوں کو سی, عشق ہے دل لگی نہیں, سینے پہ تیر کھائے جا, آگے قدم بڑھائے جا, یہ زندگی ہے. پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے, یہ میرا ایک دوست مرحوم شاعر فوت ہو گیا, پی جا, اس کا شعر ہے, پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر, غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے. سہنا سیکھو زندگی خوبصورت بن جائے گی. یہ وہ اسلام کا چیپٹر ہے جو نہیں بتایا جا رہا. نہ اہل مدارس بتاتے ہیں, وہ بھی فقہ 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 فقہ. جہاں ایک بچہ 6 سال رہتا ہے نہیں بتایا جاتا, ہمارے پاس 8 سال رہتا ہے نہیں بتایا جاتا. قانون 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 قانون, باہر پونڈ 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 پونڈ. اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا, راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. صرف پیسہ ہی سب کچھ ہوتا تو ساری دنیا کے مالدار بڑی سکھی زندگی گزارتے. یاد رکھنا میرے بھائیو, زندگی احساسات کا نام ہے, زندگی چیزوں کا نام نہیں ہے. جب احساسات ٹوٹتے ہیں تو زندگی ختم ہو جاتی, جب احساسات پروان چڑھتے ہیں تو زندگی خوبصورت ہوتی ہے. اور احساسات پیسے سے نہیں پروان چڑھتے, اچھے سلوک سے پروان چڑھتے. اور احساسات غریبی سے نہیں برباد ہوتے, غلط رویوں سے برباد ہوتے. تو میرے نبی کی زندگی کا دوسرا پہلو سلامتی, سلامتی, سلامتی. کر کے تو دیکھو, ذرا زبان کو روک کے تو دیکھو. اللہ نے جو اس میں مزہ رکھا ہے وہ اس کے نکالنے میں نہیں ہے. اور اپنے دل کو دھو دو, دھو دو, دھو دو, دھوتے رہو.
رات کو سونے سے پہلے کہو یا اللہ میں نے سب کو معاف کیا، جس نے زیادتی کی میں نے سب کو معاف کیا، تجھ سے لینا ہے، لوگوں سے نہیں لینا۔ جس پہ زیادتی کر بیٹھو صبح ہونے سے پہلے جا کر اس سے معافی مانگو، بھائی مجھے اللہ کے واسطے معاف کر دے۔ انسان ہو، خطا ہوگی، بیوی پہ زیادتی ہو جائے، بچوں پہ زیادتی ہو جائے، بھائیوں پہ ہو جائے، کسی پہ ہو جائے، جھوٹ نہ بولو، ٹیکس بچانے کے لیے جھوٹ نہ بولو، یہ حکومتیں تم پر خرچ کرتی ہیں، ان کو دھوکہ نہ دو۔ کاغذات بنانے کے لیے شادی مت کرو، اس سے بڑی انسانیت کے نام پر کالا داغ اور کوئی نہیں کہ کسی بچی کی زندگی سے اس لیے کھیلو کہ کاغذ بن جائیں گے، بھاگ جاؤں۔ فرانس سے مجھے فون آیا، میں پاکستان میں تھا، کہ جی میں نو مسلم ہوں، بڑی مشکل سے آپ کا نمبر ملا ہے۔ ایک آدمی ہمارے پاکستان کے ایک شہر منڈی بہودین ہے، میرے ساتھ شادی کی، اور وہ مجھے چھوڑ کے چلا گیا، وہ کاغذ بن گیا ہو گیا، لیکن میں اسلام پہ پکی ہوں، میں اسلام نہیں چھوڑوں۔ میں نے کہا بیٹی تجھے مبارک ہو۔ تو ایسے ظالم نہ بنو، ایسے ظالم نہ بنو۔ مسلمان نام ہی سلامتی کا ہے، کیوں اوروں کی زندگی میں کانٹے بکھیرتے ہو؟ یہ ایک مختصر سا میں نے آپ کو اسلام کا خاکہ پیش کیا ہے۔ تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت اور اس کو لے کر دنیا میں پھرنے کی محنت، اور آپ بہت بڑا مجمع آئے بیٹھے ہو اور اکثر ماشاءاللہ نوجوان بیٹھے ہو۔ ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں آخری، کہ جانے سے پہلے توبہ کر کے جاؤ، چاہے اللہ کا حق ضائع کیا ہے، چاہے لوگوں کا حق ضائع کیا ہے۔ اور ایک حدیث یاد آ گئی، وہ سنا دیتا ہوں۔ میرے نبی نے پوچھا، ہاں بھائی بتاؤ اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ صحابہ نے کہا نماز، آپ نے کہا نہیں۔ کہا جہاد، آپ نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا روزہ، آپ نے کہا نہیں۔ کہا حج، آپ نے کہا نہیں۔ تو کہنے لگے پھر ہمیں تو نہیں پتہ، اللہ و رسولہ اعلم۔ آپ نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل آپس میں محبت کرنا ہے، اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے بغض۔ محبت سیکھو، محبت سیکھو، اپنے معاشرے کو ایسا محبت والا بناؤ کہ ہر آدمی کھنچا چلا آئے کہ یہ زندگی تو مجھے بھی چاہیے۔ لیکن اپنے ہی گھروں میں نفرتیں، بھائی بھائی سے نہ بولے، میاں بیوی سے نہ بولے، قدم قدم پہ طلاق 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 ہو رہی ہے، اس کے پیچھے کوئی جھگڑے کیا ہیں؟ یہ زبان کے جھگڑے، یہ اخلاق کی کمی، اس نے ہماری زندگیاں ختم کر کے رکھ دی۔ معاف کرنا سیکھو، سہنا سیکھو۔ ہمارے ایک ساتھی تھے، ہمارے ساتھ رائمنڈ میں پڑھے، پھر ساری زندگی پڑھایا، ساری زندگی پڑھایا، اور ایسے مدرسے میں ہی جان نکلی۔ 2 سال پہلے فوت ہوئے۔ رائمنڈ میں ہم اکٹھے پڑھتے تھے، تو وہ کسی کو ملے موت کے بعد، تو انہوں نے پوچھا کہ مولانا آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہ بخشش ہوگی۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کو کس عمل نے سب سے زیادہ نفع دیا؟ اور تبلیغ میں بھی انہوں نے بہت وقت لگایا اللہ کے فضل سے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میری بیوی کو وہم کی بیماری تھی۔ وہم تو ایک آدمی گھنٹہ گھنٹہ وضو ہی کرتا جا رہا ہے، ہاتھ دھو رہا، غسل خانے میں گیا تو صبح گیا اور زور کے وقت نکلا، کہ یہ اس کو بیماری تھی۔ تو اس کی وجہ سے میں بہت تکلیف میں تھا، کھانا موقع پہ نہیں مل رہا، کپڑے موقع پہ نہیں مل رہے، جو وہ وہم میں بیچاری ہے، لیکن میں نے ساری زندگی اس کے ساتھ نباہ کیا، میں نے اس کو کبھی اس کی وجہ سے کبھی کوئی ایسا جملہ نہ بولا، کبھی دکھ نہ دیا، کہ اس عمل نے مجھے سب سے زیادہ نفع دی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کے فتوے پر آج بھی 50 کروڑ مسلمان چل رہے ہیں، ان کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، حضرت کیا ہوا؟ کہا بخشش ہو گئی۔ کہا علم کی وجہ سے؟ کہا نہیں، علم کی وجہ سے نہیں، لوگ مجھے تانے بہت دیتے تھے، میں اس پہ صبر کرتا تھا، اس صبر پہ میری بخشش ہوئی۔
زندگی بھر کسی کی غیبت نہیں کی. امام بخاری کی سیرت میں نے پڑھا تھا مغتاب احدا، زندگی بھر امام بخاری نے کسی کی غیبت نہیں کی، کسی کا برا بیک بائٹنگ جس کو آپ کہتے ہو زندگی بھر نہیں کی. دو مرد اکٹھے ہو جائیں، دو عورتیں اکٹھے ہو جائیں، تیسرے کی بات ہوتی. ہم جماعت میں تھے 4-5 نوجوان، شروع میں تبلیغ میں لگے، ایک ہی ہم ویگن میں تھے، جو وہ شروع ہوں کبھی اس کی کبھی اس کی کبھی اس کی. ایک دن تو میں سنتا رہا، کچھ نہیں بولا. ایک دم نہیں ٹوکنا چاہیے، یاد رکھنا، چاہے اپنی سگی اولاد ہو چاہے بیوی ہو، بیوی کے لیے خامد ہو، کبھی موقع پہ نہ ٹوکنا ورنہ رد عمل آئے گا، انکار آئے گا. انتظار کرو. تو 24 گھنٹے تو ایسے گزر گئے، میں چپ کر کے ان کی سنتا رہا. اللہ کا فضل ہے، میں کوشش کرتا ہوں میں غیبت کسی کی نہ کروں، نہ سنوں نہ کروں. تو اس کے 2 دن بعد میں نے ان سے بات کرنی شروع کی، تو انہوں نے بڑا اثر لیا. اور ہم بالکل وہ بارش ہو رہی تھی سندھ کے اندرون سندھ میں ہم تھے، تو وہاں سے ہم آ رہے تھے شہداد کوٹ کی طرف. تو انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا کہ اب ہم غیبت بالکل نہیں کریں. 4 نوجوان تھے. میں نے کہا مبارک ہو. تو 10 منٹ گاڑی میں خاموشی رہی. تو 10 منٹ کے بعد ایک نوجوان نے نا بڑے بھولے انداز میں کہا مولانا اگر ہم غیبت نہیں کریں گے تو پھر باتیں کیا کریں گے؟ استا محمد ایک جگہ تھی، وہاں سے ہم نکلے تھے اور شہداد کوٹ جا رہے تھے، اور مجھے وہ جگہ بھی یاد ہے اور ان کا وہ بے ساختہ جملہ بھی یاد ہے کہ اگر ہم غیبت نہیں کریں گے تو باتیں کیا کریں گے. میں نے کہا درختوں کی غیبت کرو، تم پتھروں کی غیبت کرو، انسانوں کی نہ کرو. میں نے ایک حدیث آپ کو سنائی تھی، اس زبان پہ قابو پا لیں، روک لیں اس کو، نہ سنو نہ کرو. اپنے گھر میں بھی اس کی کوشش کرو، پھر ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرو. بیوی کوئی اچھا کام کرے اس کی حوصلہ افزائی کرو، خامد کوئی کرے اس کی بیوی حوصلہ افزائی کرے، بچوں میں کوئی اچھائی ہو تو اس کی حوصلہ افزائی کرو. وہ کمی خود چھوڑ دیں گے. تو یہ کرتی ہے، تو یہ کرتا ہے، بچوں آپ یہ غلط کرتے ہو، اس سے رد عمل پیدا ہوتے. جس میں جو خوبی ہے اس حوصلہ افزائی کر. حوصلہ افزائی سے دل بڑھتا ہے. میں اس حدیث سے بڑا پریشان ہوتا تھا، جو منہ پہ تعریف کرے اس کے منہ میں مٹی ڈالو. تو میں حیران ہوتا تھا کہ یہ تو انسانی ضرورت ہے کہ اگر میں کوئی اچھا کام کرتا ہوں تو کوئی میری حوصلہ افزائی کرے. تو یہ کیا چکر ہے؟ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. پھر ابن ماجہ پڑھاتے ہوئے جا کر میرا دماغ کھلا اور وہاں اصل لفظ مجھے ملا. باقی ساری کتابوں میں مدح کا لفظ آتا. اللہ تعالیٰ ابن ماجہ رحمت اللہ علیہ کا بھلا کرے، وہ لفظ لائے تمادو کہتے ہیں خوشامد کو. خوشامد، جو خوشامد کرے اس کے منہ میں مٹی ڈالو. حوصلہ افزائی کرنا ضروری ہے اور خوشامد حرام ہے. لا تطرونی اثرا، میرے نبی نے کہا میرے خوشامد نہ کرنا. حالانکہ آپ وہ ہستی ہیں کہ سارے سمندر سیاہی بنا کے آپ کی تعریف کریں تو پوری نہیں ہو سکتی ہے، لیکن آپ کو میری خوشامد نہ کرنا. حالانکہ آپ کی خوشامد ہو ہی نہیں سکتی، جو آپ کی تعریف ہی ہے اور وہ بھی ناقص ہے. ہم جتنی کریں ناقص ہے، لیکن آپ نے ہمیں سبق دینے کے لیے فرمایا میری خوشامد نہ کرنا. وہ جو آتا ہے منہ میں مٹی ڈالو، وہ تعریف پر نہیں خوشامد پر ہے. ارباب غلام رحیم تھا سندھ کا وزیر اعلیٰ. میں بیٹھا تھا کھانا کھا رہا، ایک آدمی ساتھ بیٹھا ہو. اب میں بتا رہا ہوں خوش آمد کیسے ہوتی ہے. تو ایک ساتھ درباری بیٹھا تھا، کہا جی مولانا ارباب صاحب نے خلافت راشدہ کی یاد تازہ کر دی ہے. میں کہا ابھی ارباب دی خیر کوئی نہیں. وہ ایسے سر مار رہے. تھوڑی دیر بعد مولانا ارباب وزیر اعلیٰ تو ارباب صاحب نے خلافت راشدہ کی یاد تازہ کر دی. میں کہا ارباب صاحب اے تیرا بڑا دشمن ہی، اس سے بچنا. اور آپ کو ایک غیر مسلم میکسیکن جرنیل کا قول سناتا ہوں کہ حملہ آور دشمن سے نہ ڈرنا، خوشامد کرنے والے دوست سے ڈرنا.
حملہ کرنے والے دشمن سے نہ ڈرنا، خوشامد کرنے والے سے ڈرنا۔ خوشامد حرام ہے، حوصلہ افزائی ضروری ہے۔ اگر میری بیوی نے اچھا کھانا بنایا ہے تو میں اس کی تعریف کروں، میرے ذمے ہے۔ میں بیوی کے لیے کوئی تحفہ لے کر آیا ہوں تو وہ میری تعریف کرے، اس کے ذمے ہے۔ ذمے سے مراد یہ کہ ضروری ہے۔ اور میرے نبی نے کیا اخلاق سکھائے، جب تم میں کوئی سفر سے گھر واپس جائے تو اپنی بیوی کے لیے ضرور تحفہ لے کر جائے، خالی ہاتھ نہ جائے، بوجھے لٹکا کے آ گئے۔ خالی ہاتھ نہ جاؤ۔ اور پھر آپ نے کہا کچھ نہیں ملا تو کوئی پتھر ہی لے کے جاؤ، خوبصورت زمین پہ بڑا تیرے لیے یہ تحفہ لایا، کہ ہدیہ دلوں کو جیت لیتا ہے۔ اور میں قربان جو میرے نبی نے فرمایا، اگر تمہیں گھر واپس آتے ہوئے دیر ہو جائے، یہ تو اس زمانے کی بات تھی نا کہ کوئی کمیونیکیشن نہیں تھا، اگر تمہیں دیر ہو جائے، دن ڈوب جائے تو پھر گھر نہ جانا، باہر کہیں سو جانا تاکہ تمہارے گھر والوں کو تکلیف نہ ہو۔ یہ میرے نبی کی سیرت۔ اور میرے نبی گھر میں کیا کرتے تھے؟ جھاڑو خود دیتے تھے، اپنے کپڑے خود دھوتے تھے، 9 بیویاں کپڑے خود دھوتے تھے، نوکر کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، اپنے اونٹ کا چارہ سر پہ رکھ کے جا کر اونٹ کو کھلاتے تھے اور اس کو پانی پلانے خود جاتے تھے، اور حضرت عائشہ کے ساتھ مل کر آٹا گوندتے تھے، چونکہ حضرت عائشہ کو آٹا گوندنا نہیں آتا تھا تو ان کو آٹا گوند کے دیتے تھے، اور روٹی پکانی آتی تو وہ بھی کر دیتے تھے، پھر ان کو لقمے بنا کے کھلاتے تھے محبت میں۔ ایک نوجوان میرے پاس آیا، کہا جی ہماری میاں بیوی کی بہت لڑائی، کوئی وظیفہ بتائیں۔ میں نے کہا بیویوں پہ وظیفہ چلتا ہی نہیں۔ کہنے لگا کیا کروں؟ میں نے کہا میں عمل بتاتا ہوں۔ میں کہا جاتا ہوں کھانے پہ بیٹھا کرو نا تو 2-4 لقمے اپنی بیوی کو اپنے ہاتھ سے کھلایا کرو، بھیا تم روزانہ کر دیا کرو۔ کچھ دن بعد اس کا ویسے ہی فون آیا تو مجھے میری بات یاد آ گئی۔ میں نے کہا وہ میری بات پہ عمل کیا تھا؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا شرمت۔ تو میں نے کہا لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ کوئی کمزور سے بھی لڑتا ہے؟ آپ میں سے کسی نے گاما پہلوان کا نام ضرور سنا ہوگا، جو پاکستان کے لوگ ہیں۔ گاما پہلوان یہ رستم زمان اس کا ٹائٹل، اس نے یہاں تمہارے انگلینڈ میں لندن میں کشتی ہوئی تھی، امریکن پہلوان تھا زویسکو، اس کو اس نے 2 گھنٹے کی کشتی کے بعد گرایا تھا تو اس کو کراؤن پہنایا گیا تھا، ساری دنیا کا سب سے بڑا پہلوان۔ تو وہ لاہور اندرون شہر میں رہتا تھا تو وہ لینے لگا سبزی، تو وہ سبزی والے سے کوئی ہو گیا بھاؤ تاؤ میں اونچ نیچ، تو اس نے غصے میں اس کو گلاس مارا اٹھا کے گامے کو، اس کو لگا یہاں تو خون نکل آیا، تو اس نے پگڑی کھول کے وہاں لپیٹ کی اور چل پڑا۔ تو لوگوں نے کہا گاما جی ماڑکو جی تو انہوں مار گیا، تسی گلی کو نہیں کی تھی؟ تو کہنے لگا کمزور پہ ہاتھ اٹھاتے شرم آتی، کمزور پہ ہاتھ اٹھا، ورنہ ان کو پھونک مارتا تو اڑ جاتا۔ ان کا کمزور پہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے شرم آتی۔ تو عورت سے لڑنا بیچاری کمزور، پہلے دن سے کمزور پیدا ہوئی۔ میں نے کہا جاؤ مجھے بتاؤ کیا ہوا۔ 2 گھنٹے بعد اس کا فون آیا کہ مولانا وہ، میں جب اس کو لقمہ اس کے منہ میں ڈالا تو اس کا منہ کھلا رہ گیا ایسے کر کے۔ وہ کہنے لگی تو یہ کام نہیں کر سکتا، تجھے کسی نے پٹی پڑھائی؟ تجھے کس نے یہ بتایا؟ اس نے کہا مجھے مولوی طارق جمیل نے بتایا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کے میرے لیے دعا شروع کر دی، اللہ اس کا بھلا کرے جس نے تمہیں یہ سکھایا۔ ہماری ایک دھوبن تھی ماسی شریفہ، سن 85 میں مر گئی، تو وہ جیسے ساس ہوتی ہے ٹپیکل ساس سے بھی 2-4 قدم آگے تھی وہ۔ تو ایک دن میری بہن کے پاس آ گئی کہ بی بی میری نوواں میرے نال بڑا لڑتی خود تھی، تو میں نے کوئی تویز دے ساریاں میری نوکر بن جان، میری بہویں لڑتی ہیں، مجھے کوئی تعویذ دو، سب میری مان کے چلیں۔ اور میری بہن کو تو پتا تھا یہ کیا کرتی ہے، تو اس نے نا ایک تعویذ ایسے نا الٹی سیدھے لکیریں بنا کے گول کر کے کہا مسی شریفہ جس ویلے لڑائی شروع ہوئے اے تعویذ تو اتنے دند ہیٹھ رکھنا تو ڈگن نہیں دیونا۔ کیا چکر چلا میری بہن نے چپ کرانے کے لیے،
یہ تعویذ تم نے دانتوں کے نیچے رکھ لینا ہے، پھر اس کو گرنے نہیں دینا. تو یہ اتنا طاقتور تعویذ ہے، سب تیری غلام بن جائیں گے. ایک ہفتے بعد آئے کہا بی بی بڑا چنگا تعویذ، ساری لڑائی مک گئی. کیوں کہ ماسی شریفہ آپ چپ ہو گئی. تو تم سب کو یہ میں تعویذ دیتا ہوں کہ تم دانتوں تلے رکھ لیا کرو جب غصہ آئے، بیوی پہ آئے، بچوں پہ آئے، بھائی پہ آئے، ساتھی پہ آئے، بڑے پہ آئے، چھوٹے پہ آئے، بیوی کو آئے، خامن جس کو بھی آئے، تو میرا تعویذ سارے مجمع کو دے رہا ہوں. دانت تلے دانت بند کر لینا، پھر ہونے دو جو ہوتا ہے. کچھ دنوں بعد اس کی حلاوت تمہیں نصیب فرمائے گا اللہ تعالیٰ. تمہیں چپ رہنے کا مزہ مل گیا تو بولنے کے مزے بھول جاؤ گے، نظر جھکانے کا مزہ مل گیا تو نظر اٹھانے کے مزے بھول جاؤ گے. تو بھائیو میری آخری گزارش یہ ہے کہ یہ بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں آج توبہ کر کے جاؤ. ایک اللہ سے تعلق توڑا، عبادات میں کمی، ایک اللہ کے بندوں سے تعلق توڑا، معاملات اخلاق کردار میں کمی، اس سے توبہ کر کے سارا مجمع 4 مہینے چلے. مجھے پتہ ہے آج نہیں لگا سکتا، ترتیب کے ساتھ نکلو گے لگاؤ گے، لیکن توبہ تو سارے کر سکتے ہو، اس میں تو کوئی زور نہیں لگتا ہے. اور اللہ نے میں اللہ پہ قربان جو اس نے ایسا زبردست عمل توبہ رکھا ہے کہ ادھر میں کہتا ہوں یا اللہ معاف کر آئندہ نہیں کروں گا، اور ادھر میرے اللہ ساری زندگی کے گناہ ایسے صاف کرتا ہے کہ ایک ڈاٹ بھی باقی نہیں رہتا. اور اللہ نے عجب مثال دی ہے. اللہ کو تھانے دار نہ سمجھو، اللہ کو تھانے دار نہ سمجھو کہ اللہ نے لتر پھیرنا ہی پھیرنا ہے. نہیں نہیں نہیں، اللہ تو بہانے تلاش کرتا ہے، معاف کیسے کرو، معاف کیسے کرو، معاف کیسے کرو. 2 آدمیوں کو اللہ کہے گا چلو دوزخ میں قیامت میں نا، تو ایک دوڑ لگا دے گا، ایک چل کے یوں دیکھے گا، پھر چلے گا، پھر یوں دیکھے گا، تو اللہ دونوں کو واپس بلا لے گا. ہاں بھائی تم کدھر دوڑ کے جا رہا؟ جی دوزخ میں. کہا تو تمہیں پتہ نہیں ہے کہ دوزخ؟ کہا یا اللہ تیری نہ مان کے تو یہ حال دیکھا ہے، تو میں نے سوچا آج ہی مان لوں تو شاید بخشا جاؤں. آج ہی مان لوں. اچھا تو اللہ سے کہے تو کیوں پیچھا موڑ وینا؟ وہ کہے گا یا اللہ تیرے بارے میں سنا تھا کہ تو ہے بڑا مہربان، تو میں اس لیے موڑ دیکھتا تھا کہ مجھے نہیں ڈالے گا، ابھی واپس بلائے گا، ابھی واپس بلائے گا. تو اللہ فرمائے گا تم دونوں نے مجھے خوش کر دیا، جاؤ جنت میں چلے جاؤ. تو اللہ کوئی تھانے دار ہے؟ اللہ کریم ہے، ہمارا دوست ہے، ہمارا مہربان ہے. اللہ سے باتیں کیا کرو، سیدھے سٹ یا اللہ یہ دے دے وہ دے دے یہ نہ کہا کرو. اللہ سے پہلے اپنا دکھڑا سنایا کرو. جب کسی سے کوئی مانگنا ہوتا نا قرضہ، تو جاتے نہیں کہ مجھے 1 لاکھ پاؤنڈ دے دو، اس سے پہلے سناتا جو وہ یہ ہوا تھا، پھر یہ ہوا تھا، پھر یہ ہوا تھا، پھر یوں ہوا تھا، پھر یوں ہوا تھا. وہ اگلے کو نا اتار رہا ہوتا ہے، کو دودھ لے آوے تھنا وہ اس کو نرم کر رہا ہوتا ہے. تو میرا رب کریم ہے، وہ کہتا ہے مجھے اپنا غم سنایا کرو. اللہ کو اچھا لگتا ہے کہ یا اللہ یہ ہوا یہ ہوا، حالانکہ اللہ کو سب پتہ ہے یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، اب مہربانی کر کو میرے ساتھ کوئی اپنا بھل ست کری. یہ اللہ کو پسند ہے. اللہ سے باتیں کیا کرو، اللہ کو یار بناؤ، دوست بناؤ. خالق تو ہے ہی ہے، معبود تو ہے ہی ہے. تو میرے اللہ نے مثال دی ہے کہ میرے بندے میری بندی، کوئی لیسٹر کا مرد عورت اتنے گناہ کرے کہ یوں زمین کے اوپر رکھتے پیک کرتا 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 زمین کے اوپر چلا، پھر سورج چاند ستاروں کو بھرا، پھر اوپر جو فضا خلا کو بھرا، یہاں تک کہ جا کے اپنے گناہوں کو آسمان کی چھت کے ساتھ لگا دی. پھر اللہ کہتا ہے اس کے بعد صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر تو میں ساری معاف کروں ولا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہو. ایسا میرا اللہ ہے. تو توبہ کی نیت تو کر لو بھائی. کرتے ہو؟ کرتے ہو؟ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ. میرے رب کی قسم، میرے رب کی قسم، میرے رب کی قسم جو سن رہا ہے دیکھ رہا ہے، اگر آپ نے دل سے کہا ہے تو آپ سب ایسے بیٹھے ہو جیسے آج ماں کے پیٹ سے جنم لیا. وہ 18 سال کا جوان ہے یا 88 سال کا بوڑھا ہے، اللہ کی قسم صاف دھو دیا اللہ تعالی صاف. حقوق باقی رہ گئے، گناہ معاف ہو گئے. اب حقوق کیسے ادا کرنے علماء سے پوچھ لینا، لیکن گناہ معاف ہو گئے.
اور کبھی شیطان کہتا ہے میں توبہ تو کر کے کیا کروں، ادھر کرتا ہوں ادھر توڑ دیتا ہوں، ادھر کرتا ہوں ادھر توڑ دیتا ہوں. تو میرا اللہ کہتا ہے ما لم یغرغر، اب میں جو تیرا رب کہہ رہا ہوں کہ جب تک تیرا سانس باقی ہے توبہ کرتے رہنا کرتے رہنا کرتے رہنا. یہ نہ کہنا کہ کیا فائدہ میری توبہ کا. میں نواب شاہ میں تھا، جماعت تھی ہماری چلے کی، تو ایک وہاں کا وڈیرا تھا بڑا ظالم اور بڑا عجیب زندگی، بڑی بڑی مونچھیں، اس کو میرے بیان میں لے کر آئے. بیان مسجد میں نہیں تھا، ایک ایسی وڈیرے کے گھر میں تھا. وہ ہم نے یہ چکر چلایا کہ مسجد میں وڈیرے کہاں تھے، تو ایک وڈیرے سائیں کے گھر میں ہم نے ضیافت رکھی، بیان رکھا، تو کافی سارے اکٹھے ہو گئے. وہ بھی آ گیا، تو وہ بیان میں رو رہا تھا، سن رہا تھا، رو رہا تھا، سن رو رہا. پھر میں نے کہا بھائی توبہ کرو. کہ سب سے زور اللہ سائیں توبہ، اللہ سائیں توبہ، اللہ سائیں توبہ. ساری زندگی غفلت میں گزری اور وہ توبہ کر کے اٹھا اور شام کو اس کا انتقال ہو گیا. میرا ایک شاگرد ہے کراچی میں، امام مسجد ہے، اس کے مسجد کے پاس ایک عورت لڑکیاں سپلائی کرتی تھی. کتنا غلیظ کون. اور اس نے اس کے بیٹے سے دوستی لگا کر میری کیسٹ دے دی کہ یہ سنو. اس نے گھر میں جا کے لگا کے سننے شروع کی. اس کی ماں کام کرتے ہوئے کان میں پڑ رہی، کان میں پڑ رہی. آخر آ کے بیٹھ گئی، کہنے کہ مجھے بھی سناؤ. سنی، پھر سناؤ، سنی، پھر سناؤ. 3 دفعہ کہ یہ کون ہے؟ کہ مجھے نہیں پتا. کس نے دی ہے؟ کہ وہ جو امام مسجد ہے. تو بیٹے کو لے کر مسجد کے دروازے پر آ گئی. رمضان کا مہینہ، لوگ تراویح پڑھ کے نکل رہے. کہنے کہ امام مسجد سے ملنا ہے. وہ آ گئے، امجد نام ہے اس کا. کہ یہ کیسٹ تم نے دی؟ ہاں. یہ کون ہے؟ کہ میرے استاد ہیں. کیا نام ہے؟ طارق جمیل. کچھا اس نے توبہ کی بات کی، میں توبہ کروں میری توبہ قبول ہو جائے گی، میرا یہ کام ہے. ان کا جب آپ نے سنا ہے تو صحیح سنا ہے. کچھا پھر میں تمہیں گواہ بناتی ہوں میری توبہ. اور اس نے آنا شروع کیا مسجد میں تراویح میں اور کہا یا اللہ اگر میری توبہ سچی ہے تو مجھے اٹھا لے، اگر میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا لے. 29 کی رات سجدے میں اس کا انتقال ہو گیا. ساری زندگی وہ کام کیا جو انسانیت کے نام پر سب سے گندا دھبا ہے، اور چند دن کی توبہ نے اسے رابعہ بصری بنا کے اٹھا لی. سجدے میں انتقال ہو، سجدے میں. تو توبہ کو ایسے ہلکا نہ سمجھو. ہاں جب ٹوٹ جائے پھر کر لینا، جب ٹوٹ جائے پھر کر لینا، جب ٹوٹ جائے پھر کر لینا. ہمارا کون سا بنیے سے واسطہ ہے؟ اللہ سے واسطہ ہے. اللہ 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 کو اللہ کہا کرو، خدا نہ کہا کرو. اللہ خدا ٹھیک ہے، علماء نے خدا لکھا بھی ہے، استعمال بھی کیا، بولتے بھی ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں اللہ صرف اللہ ہے. خدا میں وہ چاشنی جو لفظ اللہ میں ہے. تو عادت ڈالو، خدا نہ کہو، اللہ کہو، اللہ. تو توبہ کر لی نا سارے بھائیوں نے. اب جو بھائی یہ اس سال کے اندر 4 مہینے چلے کے لیے تیار ہو، ذرا کھڑے ہو کے اپنا دیدار کرا دیں، کھڑے ہو کے دیدار کرا دیں. اب ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب تمہارے نام اللہ ہی لکھے گا، تشکیل لکھ سکتے ہو؟ اچھا پھر بیٹھ جاؤ. چلو بھائی. ہاں آخری بات یہ کرتا ہوں، جتنا مجمع ہے بھائیو، ایک نماز نہ چھوڑو. جہاں بھی ہو، جس جگہ ہو، نماز نہ چھوڑو. 5 وقت نماز کا اہتمام کرو. اب تو اللہ کا فضل ہے، جگہ جگہ مسجدیں موجود ہیں. نماز مسجد میں پڑھو. آگے پیچھے ہو گئے ہو، گھر میں پڑھو، دکان پہ پڑھو، جاب پہ پڑھو، نماز نہ چھوڑو. اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے، زکات دو. رزق حلال کماؤ، حرام سے بچو، جھوٹ سے بچو، دھوکے سے بچو. پیپر بنانے کے لیے کسی کی بچی کو دھوکہ نہ دو. ٹیکس بچانے کے لیے غلط کاغذات نہ بناؤ، ٹیکس پورا ادا کرو. یہ بھی تمہاری دعوت ہے. لوگوں کے ہمدرد بن کے زندہ رہو. اس زبان سے غیبت کو، گالی کو، جھوٹ کو، تانے کو، طنز کو نکال دو، تو انشاءاللہ زندگی انتہائی خوبصورت ہو جائے گی. اب تمہاری یہاں مسجدیں بن چکی ہیں، مدارس بن چکے ہیں، یہاں چندہ دو. پاکستان سے لوگ آ جاتے ہیں، انڈیا سے لوگ آ جاتے ہیں، چندے دو. ان کا کہ ہاتھ جوڑ دو. بھئی آپ کے ہاں 1 ارب مسلمان، 18 کروڑ پاکستان میں ہے، تو 35 کروڑ ہندوستان میں ہیں، وہ کافی نہیں ہے؟ یہاں کتنے بڑے یہ مدارس اور مسجدیں بن چکی ہیں. یہ حقدار ہیں تمہارے، ان کو دو. جو وہاں سے آتے ہیں ان کا کہ ہاتھ جوڑ دو. دیانتداری سے بات
کہہ رہا ہوں، میرے اپنے 14 مدرسے چل رہے ہیں، میں نے کبھی پھوٹے منہ سے نہیں کہا، چونکہ میرے پاس 18 کروڑ مسلمان موجود ہیں، مجھے وہاں سے لوگ دیتے ہیں، میں یہاں آ کے کیوں زیادتی کروں ان مدارس پر، ان مسجدوں پر، یہاں خرچ کرو۔ ایک اور بات بتاتا ہوں، ہندوستان پاکستان میں جائیدادیں بنانا چھوڑ دو، تمہاری نسل وہاں نہیں رہے گی، یہاں خرچ کرو۔ یہ لوڈ شیڈنگ میں جا کے رہیں گے؟ ایک پٹھان بھائی ناراض نہ ہونا، ویسے ایک مثال ہے، ایک پٹھان کا خرگوش گم ہو گیا، تو لوگوں نے افسوس کیا، خان جی آپ کا خرگوش گم ہو گیا، کوئی بات نہیں بابا، اس کو نسوار لگایا، جب نشہ ٹوٹے گا ہمارے پاس آئے گا۔ اب تمہیں یورپ کی نسوار لگی ہوئی ہے، تم لوڈ شیڈنگ میں رہ سکتے؟ ٹوٹی سڑکیں، اغوا برائے تاوان، جگہ جگہ قتل و غارت، تم تو امن کی جگہ میں رہ۔ تو یہی جائیدادیں بناؤ، یہی خرچ کرو، یہاں اپنے اسکول اچھے بناؤ، اچھے مدرسے بناؤ، اچھی یونیورسٹیز بناؤ، یہاں تمہاری اولادیں نہیں رہ سکے۔ میں یہ 2-3 دفعہ مجھے میرپور جانا ہوا جماعت کے سلسلے میں، تو بے وقوفوں نے کہ 3-3 4-4 کروڑ کے گھر بنائے اور اندر بھینسیں بدھی ہوئی۔ میں کہ ایک کام تو میں 2-4 ہزار کروا سکتا ہوں، 4 دیواری کھڑی کر کے 4 مجھا بند دو، 4 کروڑ کا گھر اور بیچ میں 4 بھینسیں کھڑی ہوں۔ لوگ گھر کرائے پر دیتے ہیں اور وہاں رہنے والوں کو یہ کرایہ بھیجتے ہیں کہ ساڑھے گھراں چ رہو۔ ارے ایسی بے وقوفی مت کرو، تم اس دیش کے لوگ ہو، اسے اپنا ملک سمجھو، اسے اپنا دیش سمجھو، ان کے ساتھ یہاں چیٹنگ مت کرو، یہاں اپنی جائیدادیں بناؤ۔ اب یہ تمہارا دیش ہے، تمہاری نسلوں نے یہاں رہنا ہے، یہ وہاں کی نہ گرمی سہ سکتے ہیں، نہ وہاں کا بددیانتی اور خیانت اور ظلم و ستم کی عجب داستانیں۔ لہذا یہاں جائیداد بنانی ہے، یہاں بناؤ، خرچ کرنا، اتنی بڑی مسجدیں مدرسے بن چکے، یہاں خرچ کرو۔ میں دیانتداری سے کہہ رہا ہوں یہ بات آپ سے، اس کا آپ کو نفع ہوگا، اپنی نسلوں کی تربیت کے لیے یہاں خرچ کرو تو انشاءاللہ اس کا نفع لوٹ کے تمہارے پاس آئے گا۔ ہاں کوئی چھوٹا موٹا وہاں گھر ہے، کبھی جانا ہے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش جانا ہے تو کوئی اپنے وہاں رہنے کے لیے کوئی کہا تمہارا گھر ہو، ٹھیک ہے، لیکن وہاں جائیدادیں بنا رہے اور یہاں پیسے اکٹھے کر رہے ہیں، بیوی کما رہی، خامد کما رہا ہے، فلان دا پلاٹ بن گیا، ہوتا کیا ہے، قبضے ہو جاتے۔ یہ میرا ماموں کا بیٹا یہاں کئی دفعہ قبضے کروا چکا ہے، پھر بھی نہیں ہٹتا، ہر دفعہ جاتا ہے تو کسی نے 4 دیواری لگائی ہوتی۔ تو اندھیر نگری تل پٹ راجا، ٹکے سیر بھاجی، ٹکے سیر کھا جا، ہمارا تو یہ حال ہے۔ تو بھائی اپنی نسلوں کی پلاننگ یہاں کرو، تمہارے اچھے سکولوں، یونیورسٹیوں تک پہنچو، کہ تمہاری اپنی یونیورسٹیز ہوں، یا تمہاری بچیاں، تمہارے بچے اپنے ماحول میں پڑھیں، اپنی فضا میں پڑھیں۔ تمہاری مسجد، آپ دیکھو نا کتنی بڑی مسجد مولا آدم صاحب نے بنائی، چھوٹی پڑی ہے، نہیں پڑ گئی چھوٹی، پھر تو یہاں ان کو اور بڑا کرو، اور بڑا کرو۔ رات کو سوتے ہوئے کہہ کر سویا کرو، یا اللہ میں نے سب کو معاف کیا، یا اللہ میرے دل میں کسی کا بغض کوئی نہیں۔ کسی سے زیادتی کر بیٹھو، کسی پر زیادتی کر بیٹھو تو معافی مانگنے میں دیر نہ کرنا، فوراً معافی مانگنا۔ کوئی معافی مانگنے آ جائے تو معاف کرنے میں دیر نہ کرنا، فوراً معاف کرنا، اسی پر اللہ تمہیں معاف کر دے۔ ایک آدمی پکڑا جائے گا آخرت میں، کہیں گے کوئی عمل ہے تیرے پاس، وہ کہے گا کوئی نہیں، خالی ویلا۔ تو پھر کہیں گے کوئی یاد کر، تو کہے گا بس ایک ہے کہ مال دیا کرتا تھا تو جو پیمنٹ دینے میں دیر کرتا تھا اس کو تنگ نہیں کرتا تھا، اور جو دینے کے قابل نہیں رہتا تھا، کوئی مسئلہ ہو جاتا تو اس کو معاف کر دیتا تھا۔ تو فرشتے اس کو لے کر اللہ کے پاس آئیں گے کہ یا اللہ یہ تیرا بندہ ہے، پیپر اس کا بالکل خالی ہے، کچھ بھی نہیں۔ ایک وہاں نے اس نے بتایا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں میرے بندے کچھ ہے، کہ یا اللہ کچھ نہیں، خالی ہوں، یعنی نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، کچھ نہیں، ایک کلمہ ہے بس، ایمان کا۔ کوئی نیکی اور کا جی تیرے فرشتوں کو بتائی تھی کہ یوں تجارت کرتا تھا
تو جو لوگ پیمنٹ میں مجھے تنگ کرتے تھے، موقع پہ نہیں دیتے تھے، میں ان کو تنگ نہیں کرتا تھا، مہلت دیتا تھا، اور جو دینے کے قابل نہیں رہتے تھے میں ان کو معاف کر دیتا تھا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے تو نے میرے بندوں کے ساتھ بہت اچھا معاملہ کیا، آج میں بھی تیرے ساتھ یہی کرتا ہوں، جا میں نے بھی معاف کر دیا۔ کوئی معافی مانگنے آئے، معاف کرنے میں دیر نہ لگانا۔ کسی پر زیادتی کر بیٹھو تو معافی مانگنے میں دیر نہ کرنا، تو اللہ کو یہ بڑا پسند۔ ہم خطا سے نکل نہیں سکتے، وہ انسان ہی کیا جس سے خطا نہ ہو، وہ انسان ہی کیا جو بھولے نہیں، وہ انسان ہی کیا جس سے گناہ نہ ہو۔ فرشتہ نہ بن جائے، نبی نہ بن جائے، ہاں سب سے بہترین وہ ہے جو گناہ کر کے آنسو بہا رہا۔ ٹھیک ہے نا؟ سب نے نیت کر لی؟ آپ کا مرکز ہے یہاں، جمعرات کو اس میں اگر شہر کے ہو پابندی سے جاؤ، مہینے کے 3 دن طے کر لو، ایک ویکنڈ، مہینے میں ایک ویکنڈ ہم نے تبلیغ میں جانا ہے۔ کسی جماعت کے ساتھ چلے جاؤ، یہ نہ ڈھونڈو کہ یہ کون سی جماعت ہے، یہ پرانے لوگ ہیں، یہ سمجھدار لوگ ہیں، کسی کے ساتھ چلے جاؤ، تمہیں فائدہ انشاءاللہ ہو کے رہے گا۔ جو اللہ کی صفت ہادی اس وقت تبلیغ کے ساتھ چل رہی ہے، ایسے لوگوں کی زندگیاں بدلتی ہیں کہ آدمی حیران ہو کے رہ جاتے۔ تو 3 دن صرف لگاتے رہو۔ جنید جمشید سے پہلی ملاقات وہ پیک پر تھا، عروج پر تھا، میں کہا 3 دن لگا لیا کرو۔ کہنے لگا کیسے لگاؤں، میں ادھر گاتا ہوں ادھر تبلیغ کروں، یہ کیسے ہوگا؟ میں نے کہا یہ اس کا علاج ہے، برائی کو چھوڑنے کا یہ علاج ہے کہ تم اوروں کو بھلائی کی دعوت۔ اللہ نے اس کے لیے ہدایت مقدر کی تھی، وہ 3 دن اس نے شروع کر دی، وہ دوائی جاتی گئی، ڈوز ہلکی جاتی گئی، وہ اور اللہ کے فضل سے ہم نے اس کے ساتھ ایسے نباہ کیا کہ وہ جب لاہور آتا تھا، اسلام آباد آتا تھا، مری آتا تھا، پنجاب میں گانے، تو ہماری گاڑی پیچھے کھڑی ہوتی تھی، رات کو 2 بجے برے حال میں جب وہ اسٹیج سے اترتا تھا تو گاڑی میں بٹھا کے اپنے ساتھ لاتے تھے اور تازہ کھانا کھلاتے تھے، گرم گرم، پھر اس کو سلا دیتے، پھر صبح فجر میں بھی نہیں اٹھاتے تھے، پڑا رہے، پورا اس کو پروٹوکول دیا۔ ایک دفعہ اس کا مری میں پروگرام لیٹ ہو گیا ہماری ملاقاتوں کی وجہ سے، اسپیشل ہم نے گاڑی کو بھجوائی کہ اس کو پہنچاؤ وہاں بھوربند مری میں اس نے گانا تھا، لیکن 6 سال بعد وہ 3 چلے لگا گیا، 4 مہینے لگے، اللہ نے پوری زندگی بدلتی۔ تو بہت سو کو یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم تبلیغ کیسے کریں، ہم تو خود گناہگار ہیں، تو گناہگاروں نہیں کرنے کوئی نبی لے کر آئیں گے آپ؟ ہم تو بہت گناہگار ہیں، نماز کیسے پڑھیں، پھر ہم تو بہت گناہگار ہیں، روزہ کیسے رکھیں؟ یہ کرنا ہے، جیسے نماز پڑھتے ہیں گناہگاری کے باوجود، روزہ رکھتے ہیں گناہگاری کے باوجود، تبلیغ کرنی ہے گناہگاری کے باوجود، اب نبی تو کوئی نہیں آئیں گے۔ تو ہر مہینے 3 دن آپ باقاعدگی سے لگاتے رہیں، پھر اللہ آپ کو ہمت دے، 40 دن لگاؤ، 4 مہینے لگاؤ، ساری دنیا۔ آپ تو بڑے خوش قسمت ہو جن کے پاس انگلینڈ کا پاسپورٹ ہے، آپ ساری دنیا میں جا سکتے۔ ہاں ایک بات یاد ہے، پل سرات پر پاسپورٹ مانگا جائے گا، لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے اور محمد الرسول اللہ ویزا ہے۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے اور محمد الرسول اللہ ویزا ہے۔ پاسپورٹ کے بغیر سفر نہیں ہو سکتا، ویزے کے بغیر انٹری نہیں ہو سکتا، ہو جاؤ گے؟ تو اللہ نے تمہیں پاسپورٹ کی مشقت میں نہیں ڈالا۔ میں پرسوں ایک بچی آئی بڑی خوبصورت، ایک بچی گود میں، اور بس روئے جا رہی، روز میں جہاں ٹھہرا تھا وہاں ملنے آئی۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا جی میں نئی مسلمان ہوں، سکھ سے مسلمان ہوں، تو میرے خامن نے چھوڑ دیا ہے، ماں باپ نے چھوڑ دیا ہے، اور مجھے پہلے بہت مارا، پھر مجھے چھوڑ دیا ہے، اب میں تنہا رہتی ہوں، مجھے کونسل، یہاں کی حکومت کتنی ہمدرد، اور کونسل نے مجھے رہنے کی جگہ دی ہے، کچھ کھانے کا ہے، اب میں تنہا ہوں، میرا اللہ میرے ساتھ ہے اور کوئی بھی میرے ساتھ نہیں۔
تو میرے بھی بے ساختہ اندر آنسو گرنے لگے کہ یا اللہ تو نے ہمیں اس مشقت کے بغیر کلمہ دے دی. اس سے پوچھو جو نیا مسلمان ہوتے تو تمہیں اللہ نے پاسپورٹ دے دیا ہے، ویزا لگوا لو مرنے سے پہلے کہ ویزے کے بغیر انٹری نہیں ہو سکتی. یہ ویزا لگانا بڑا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ ساری دنیا میں جانے کی نیت کرو، اللہ آپ کو ساری دنیا میں لے جائے گا. درود شریف پڑھو.